میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ دنیا کا قانون ہے، دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس لائن میں محنت کرتا ہے اس لائن سے کامیابی کا یقین اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ زمیندار سے پوچھیں ڈاکٹری کس طرح ہوتی ہے، وہ کہے گا مجھے معلوم نہیں۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں زمیندارہ کیسے ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ ہر آدمی کو اس لائن کی خبر ہے جس میں اس کی محنت، اس کا وقت لگ رہا ہے۔ مسلمان دین سے ناواقف اور دین سے جاہل اور دین سے کامیابی کا یقین دل میں اس لیے نہیں ہے کہ سب سے بنیادی امت سے اجتماعی طور پر جو غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنے دین کی دعوت کو چھوڑا ہے۔ امت کے ارتداد کا سبب ہی یہی ہے کہ امت اپنے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ تو آدمی تجارت چھوڑ دے، زراعت چھوڑ دے، اسے اپنی تجارت سے ایک پائی ملنے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ جو زمیندارہ چھوڑ دے اس کو ایک دانہ غلے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ راستہ ہی چھوڑ دیا، آپ اس سے کیوں امید کر رہے ہیں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تاجر تجارت چھوڑ دے اور پھر وہ نفع کی امید کرے تو کہا جائے گا یہ بے وقوف ہے۔ کوئی شخص اگر ملازمت چھوڑ دے اور تنخواہ کی امید کرے تو کہا جائے گا یہ آدمی پاگل ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ مسلمان دعوت اللہ کی اس محنت کو چھوڑ کر ہدایت کی امید رکھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدھی بات ہے۔ وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، وہ دنیا جس سے اللہ کو نفرت ہے، جب یہ دنیا بغیر محنت کے صرف دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی تو وہ دین جس سے اللہ کو محبت ہے وہ بغیر محنت کی صرف دعاؤں سے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن اور حدیث اس بات کو بڑی قوت سے کہتے ہیں کہ مسلمان کے اپنے دین پر قائم رہنے کا جو ایک واحد بنیادی سبب ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اپنے آپ کو سماج میں، اپنے آپ کو معاشرے میں، اپنے آپ کو سر سے لے کے پیر تک سنت کے لباس میں، اپنے آپ کو واجبات اور فرائض کے ادا کرنے میں، اپنے آپ کو اللہ کے احکام میں پوری طرح قائم رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے دین کے داعی بنیے، تب آپ میں اس کی جرت پیدا ہوگی کہ آپ کسی قانون کے مقابلے میں کہہ سکیں میں مسلمان ہوں۔ ہم نے اس آیت پر غور نہیں کیا۔ وقال اننی من المسلمین کا مطلب یہ نہیں کہ میں کافر نہیں ہوں۔ وقال اننی من المسلمین جو دعوت اور عبادت دونوں کو مسلسل جمع رکھے گا، جو دعوت اور عبادت کو مسلسل جمع رکھے گا، اس کے اندر اس بات کی جرات پیدا ہوگی کہ وہ کہے گا قانون کے مقابلے میں مسلمان ہوں، میں یہ لباس نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں، میں داڑھی نہیں کٹا سکتا، میں مسلمان ہوں، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، میں مسلمان ہوں۔ یہ مسلمان کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ آپ کوئی قوم مسلمان بن کر رہ جائے اور وہ کہے ہم مسلمان قوم ہیں۔ نہیں، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرائض سے لے کر معاشرے کی سنتوں تک اپنے حلیے سے، اپنے عمل سے ظاہر کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے دوستو، عزیزوں، امت میں جو بے دینی ہے اس کی دو بنیادی وجہ ہے۔ یا اللہ کے غیر سے محبت ہے، یا اللہ کے غیر کا خوف، اس کا تاثر ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کے دل سے نکلنے کے لیے قرآن نے جو شرط لگائی ہے وہ قرآن نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے کہ اگر اللہ کے غیر کا تاثر نکالنا، اپنے دل سے نکالنا چاہتے ہو تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کا دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاؤ۔ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے۔ یہ بالکل میں قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ کر رہا ہوں
کہ دوسروں تک بذات خود دین کی دعوت پہنچائے بغیر، میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمان دین پر باقی نہیں رہ سکتا، چاہے اسے دینی معلومات بھی کتنی ہو، یہ دین پر باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اپنے دین پر استقامت، اپنے دین پہ صلابت، اپنے دین پر آدمی کا بڑی بڑی حکومتوں اور قوانین کے مقابلے میں مسلمان کے دین پر جمنا، 100 بار اللہ کی قسم کھا کر تم سے کہتا ہوں، صرف اور صرف دعوت پر موقوف ہے۔ آپ چاہے اس کو مبالغہ کہیے، چاہے آپ اس کو جو ہے غلو کہیے، یہ آپ کی بکواس ہے، اس لیے کہ آپ نے کبھی قرآن حدیث کو غور سے پڑھا نہیں ہے۔ یہ بالکل اٹل ہے فیصلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کو اپنائے بغیر مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ یا تو یہ داعی بن کر رہے گا یا مدعو بن کر رہے گا، یا تو یہ باطل کو دعوت دے گا حق کی طرف۔ اگر یہ خدا کی قسم یہ کام نہیں کرے گا تو یہ باطل کی دعوت لبیک کہے گا اور یہ باطل کی دعوت کو قبول کرے گا۔ یہ میں بالکل آپ کو پکی ٹھکی بات قرآن حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغ میں نکلنا صرف دین سیکھنے کے لیے؟ سوچیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینا دین سیکھنے کے لیے؟ دعوت، اللہ اکبر، اس سے بڑی مسلمان کے پاس کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دفاعی طاقت اگر مسلمان کے پاس ہے تو وہ اپنے دین کی دعوت ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی باطل کو مغلوب کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ملتی ہے قرآن حدیث میں کہ مسلمان اپنے دین کی دعوت پر قائم تھا، اس لیے ساری اقوام باطلہ جھکی ہیں ان کے سامنے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن نے شرط لگا دی ہے، میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں، قرآن نے شرط لگا دی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اگر تم اس کے دین کے داعی ہو، میں ترجمہ کر رہا ہوں جس طرح قرآن کا، آپ ذرا غور سے سننا، اگر تم اس کے دین کے داعی ہو تب تو وہ تمہاری مدد کرے گا باطل کے خلاف، اور تمہیں تمہارے قدموں کے دل پر جمائے رکھے گا۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں مولانا صاحب کا ایک ملفوظ ہے۔ حضرت فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا شخص دیندار تو ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، یہ دیندار ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سارے فرائض پورے کرتا ہے، سارے واجبات پورے کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی گناہ بھی نہ اس سے ہو اور یہ ساری سنتوں کا اہتمام کرے، مکمل نیک آدمی ہو، دیندار۔ مجھے سمجھتے کہ یہ آدمی دیندار ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے۔ مدد تو موقوف ہے دین کو دنیا میں قائم کرنے پر۔ اس لیے اس بات پر سب غور کریں کہ مسلمان کے پاس اگر یہ دعوت کی دفاعی طاقت نہیں ہے تو پھر باطل اس کے معاشرے پر بھی غالب آئے گا، اس کے فرائض پر بھی غالب آئے گا، اس کے پورے دین پر غالب آ جائے گا۔ مسلمان ایک دین چھوڑ دے گا، کھیتی کیا کریں، نہ حالات ہیں، نہ ماحول ہے، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کہیں جا نہیں سکتے اور یہاں دین پر چل نہیں سکتے۔ لہذا یہ غیبی ان تمام مددوں سے بالکل محروم ہو کے رہ جائے گا جو غیبی مدد دعوت پر نازل ہوئی ہے۔ آپ چاہیے کہ صحابہ کی سیرت پر غور کریں کہ جب تک یہ امت اپنے دین کی دعوت کو لے کر پھرتی رہی، یہ بادشاہوں سے اس طرح بات کی جیسے کسی غلام سے بات کی جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے عرض کیا کہ دعوت ہے اصل بنیادی فریضہ اپنے دین پر استقامت کا، جس کا خاصہ یہ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار کمال کے، باعتبار حقیقت کے، اس کی دعوت دوسروں کو دو۔ یہاں تو ایک جہالت اور ایک بے وقوفی یہ عام ہو گئی ہے لوگوں میں کہ جو آدمی عمل نہ کرے وہ دعوت نہ دے، کیونکہ وہ خود عمل نہیں کرتا، دعوت کیسے دے گا؟ اور قرآن کو غلط سمجھنا، غلط بیان کرنا اور اسے دلیل بنا کر پیش کر دینا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کہ آپ اس کام کو کرتے نہیں، اسے کہتے کیوں ہو؟ دیکھیے تو صحیح،
یہ کہنا جس کام کو آپ کرتے نہیں اسے کہتے کیوں ہو، یہ بالکل علماء نے لکھا ہے، یہ ایسا ہے جیسا کوئی آدمی نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو کیا روزہ بھی نہ رکھے؟ کہ بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پہلے آپ نماز تو پڑھیے پھر روزہ بھی رکھ لیں گے؟ نہیں، نماز چھوڑنا مستقل گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا مستقل گناہ ہے۔ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ عمل نہ کرنا مستقل گناہ ہے، دعوت نہ دینا مستقل گناہ ہے۔ کہاں کوئی یہ کہہ دے کہ میاں پہلے آپ عمل کریں پھر دعوت دیں؟ نہیں، دعوت مستقل ایک فریضہ ہے، نماز پڑھنا مستقل ایک فریضہ ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن کسی کو نماز کی دعوت دیتا ہے تو اس کے ذمہ دعوت دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی نماز کے پابند آدمی کو نماز کی دعوت دینا ضروری ہے۔ دعوت ایک فریضہ ہے، نماز روزے کی طرح، حج و زکوٰۃ کی طرح دعوت ایک فریضہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کو آپ اندر پیدا کرنا چاہتے ہو بے اعتبار کمال کے، اس کو بصفت تبلیغ کرو۔ اور میری بات آپ نوٹ کر لیجئے، بصفت تبلیغ کا مطلب ہی صرف خدا کی قسم یہ ہے کہ آپ خود جا کر دعوت دیں، اس کے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ نہ قلم سے، نہ اخبار سے، نہ رسائل سے، نہ موبائل سے، کسی سے بھی فریضہ دعوت کا اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا۔ آپ خود جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کا فریضہ ادا ہوگا، ورنہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے۔ یہ جو آج کل ایک خیال ہے کہ دعوت دینے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، جس طرح چاہو دعوت دو، بالکل غلط خیال ہے آپ کا۔ آپ کو غور کرنا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت دینے کا طریقہ غور کرنا پڑے گا کہ وہ دعوت کیسے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے اپنے صحابہ کو دور اور نزدیک خود دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ آپ دیکھیے، ایک شخص کو آپ نے ایک صحابی کو بھیج، جاؤ فلاں کو جا کے دعوت دو۔ اس نے کہا کہ جس کی تم دعوت دے رہے ہو اللہ کی، وہ پیتل کا ہے، تانبے کا ہے، لوہے کا ہے، کس چیز کا ہے؟ واپس آ گئے صحابی، آ کر اس کے اللہ سے یہ کہا، میں پھر جاؤ اس کے پاس۔ یہ نہیں ہماری بات، تم تو بات پہنچا چکے ہو، چھوڑو اب وہ جانے، ہدایت مقدر میں ہوگی مل جائے گی، نہیں ہوگی نہیں ملے گی، پھر جاؤ۔ پھر گئے، پھر جا کے کہا، پھر اسے جواب دیا، پھر گئے، پھر جا کر کہا، پھر یہ جواب دیا۔ آپ بار بار بھیجتے رہے یہاں تک کہ آسمان سے بجلی گری اس پر اور اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے اپنی حماقت سے اور اپنی بیوقوفی سے یہ طے کر لیا ہے کہ دعوت دینے کے لیے خود چلنا پھرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ تو اس زمانے کی بات ہے جب اسباب وسائل اور ذرائع موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ پھرا کرتے تھے۔ اب تو بات پہنچانے کے ذرائع ہیں، پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں حیران ہوں اس بات سے کہ کوئی ذریعہ بات کے پہنچانے کا آپ کو دعوت کے فریضے سے کیسے روک سکتا ہے؟ سوچیے آپ۔ میرا سوال ہے، سب سے ایک سوال ہے، اگر کوئی مشین ایسی تیار ہو جائے جو نماز کے سارے ارکان ادا کر دے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشین نماز پڑھ لے گی، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا خیال ہے آپ سب کا؟ آپ کا یہ کہنا کہ دعوت کے ذرائع اور بھی ہیں بات کے پہنچانے کے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ اگر کوئی ایسی مشین تیار ہو جائے جو نماز کے سارے فرائض ادا کر لے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، اگر وہ ایک ایسی مشین بنا دیں جو رکوع بھی کرے، سجدہ بھی صحیح کرے، اس میں سے قرات کی آواز بھی آئے اور تسبیحات بھی پوری کرے، سب کچھ کرے وہ مشین، بتائیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نماز ادا ہو گئی میری طرف سے، میں اس مشین کے ذریعے نماز پڑھی؟ نہیں، آپ کے بدن کا استعمال نماز ہے، ہم کہتے ہیں آپ کے بدن کا استعمال دعوت ہے۔ میرے دوستو عزیزو، یہ سب سے بنیادی فریضہ ہے، اور میں صاف کہہ دیتا ہوں آپ سے، اور یہ بات آپ نوٹ کیجئے گا اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ خود دعوت دیے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا فریضہ اسلام میں وہ ایمان کا فریضہ ہے، اور اس کی تکمیل خود جا کر دعوت دیے بغیر اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔
چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں، ذکر کرتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، زکوٰۃ وقت پر دیتے ہوں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے بنیادی جو شرط ہے، بنیادی جو سبب ہے، وہ آپ کا جا کر دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا، لوگوں کو برائی سے بچانا، اس کی آپ خود کوشش کریں، یہی ایمان کی تکمیل کا ایک سبب ہے۔ میری بات آپ بہت غور سے سنیں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں، کیونکہ کبھی قرآن حدیث کو غور نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں اس کو کہ ہم سے وہ فریضہ چھوٹ رہا ہے جس فریضے کے ادا کرنے پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے۔ آپ میری بات پر توجہ دیں، جس فریضے کے ادا کرنے پر ایمان کی تکمیل موقوف ہے، جبکہ ایمان لانا ہر مسلمان کے ذمہ، مرد ہو یا عورت، فرض عین ہے۔ اتنا ایمان لانا فرض عین ہے جتنا ایمان مسلمان کو حرام سے روک دے، اتنا ایمان ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے۔ آپ بتائیے، آپ مسلمان سود کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، نماز ضائع کر رہا ہے، جبکہ اتنا ایمان سیکھ رہا مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روک دے۔ سوال اس بات کا ہے کہ پھر ایمان کی تکمیل کیسے ہو؟ دیکھو میرے دوستوں، ایمان کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام کا ایک معمول تھا۔ ہم تبلیغ کے کام کو ایک تنظیم اور ایک تحریک اور ایک تبلیغی جماعت کے طور پر سوچتے ہیں کہ ایک جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، نیک کام کر رہی ہے، ایک جماعت ہے نیک کام کر رہی ہے۔ یہ سوچ بہت سطحی سوچ ہے، یہ بہت سطحی سوچ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ امر بالمعروف نہی عن منکر کا فریضہ جو ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے، اس کو مسلمان اس ارادے سے ادا کرے کہ اس سے میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ میں اب سے بہت آسان بات عرض کر رہا ہوں، ہر مسلمان۔ آپ گشت کو تبلیغی جماعت کا کام سمجھیں، میں حیران ہوں اس بات سے۔ آپ گشت کو تبلیغی جماعت کا کام سمجھیں، آپ مسجد میں لا کر ایمان کے حلقوں میں لوگوں کو جوڑنے کو تبلیغی جماعت کی تنظیم و تحریک سمجھیں، یہ آپ کی بہت ناسمجھی ہے، یہ آپ کا بالکل غلط خیال ہے۔ میں کہہ رہا کہ ایمان کی تکمیل فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ، امر بالمعروف نہی عن منکر فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمہ۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ تبلیغ جماعت کا طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ اور بھی طریقہ کار ہے۔ میں علماء سے بھی عرض کر رہا ہوں، عوام سے بھی عرض کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ ان کا مذہب ہے کہ ایمان ایک حالت پر نہیں رہتا، بڑھتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی زیادتی کو بتانے کے لیے اپنی دلیل پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے، آؤ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں ہمارے ساتھ، ابر پر ایمان لے آئے۔ آپ سوچیں اس کو، اجلس بنا نوم ساعتن، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان کے حلقے میں، کچھ جگہ پر ایمان لے آئے۔ میرے دوستو عزیز، یہ میں آپ کو بالکل واضح طور پر اور دلیل کے طور پر آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جب ایک مسلمان کسی جماعت کو گشت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو یہ اپنی ایک تحریکی کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ امر معروف نہی عن منکر کے فریضے کو ادا کرنا یہ گشت کا موضوع ہے، اور اس کے ذریعے ایمان کو کمال تک پہنچانا یہ گشت کی غرض ہے، یہ غرض ہماری ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں ایک ایک کا ہاتھ پکڑتے، ایک ایک سے ملاقات کرتے اور کہتے اٹھو ہمارے ساتھ، اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ۔
لوگوں کے ہاتھ پکڑتے دو کے کھلے بازار میں. ہم نے گشت کا موضوع ملاقاتیں بنا لیا ہے کہ بھائی جاؤ وہاں جاؤ، کسی دفتر میں، کسی کے گھر میں، کسی کے کارخانے میں، کسی کی دکان میں جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں دین کی بات کرو، ان کے کان میں دین کی بات ڈال کے آ جاؤ تاکہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے. وہ عمل کرے نہ کرے. میں حیران ہوں آپ کی اس گشت سے، اور میں حیران ہوں آپ کی اس سوچ سے، جبکہ گشت کا مقصد یہ ہے. آپ میری بات پر توجہ دینا ذرا. گشت کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کنویں میں، کسی گڑھے میں گر گیا ہے، اگر آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، کیا خیالات کی اس کی جان بچ جائے گی؟ بولیے آپ. ایک آدمی کسی گڑھے میں گر گیا، کسی کنویں میں گر گیا، آپ اس کنویں پر جائیں، اس گڑھے پر کھڑے ہو کر اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں، بتائیے کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بنیادی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. گشت کا موضوع ہے کیا؟ یہاں سے آپ ہٹیے، ہمارے ساتھ چلیے، ہمارے ساتھ آئیے. خود بنا، اجلس بنا، تعال بنا، یہ الفاظ ہیں صحابہ کرام کے. گشت ہو رہا ہے مسجد کے اطراف میں. آپ اس کو 70 80 90 سال پرانا کام سمجھتے ہیں کہ یہاں سے شروع ہوا ہے؟ میں تو آپ سے کھل کر کہہ رہا ہوں. عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک کے دو کے ہاتھ پکڑتا تھا اور انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر آتا تھا. اور کیا فرماتے ہیں؟ عمر کا قول نقل کر رہا ہوں. فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. اب بتائیے آپ، عمر جیسے آدمی اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجد کے اطراف میں لوگوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے مسجد میں لا رہا ہے، تو میرے آپ کے ایمان کا کیا حال ہے؟ بتائیے اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ میرے لیے یہ کام کتنا ضروری ہوگا جو میری حالت ہے میرے دین کی اور میرے ایمان کی. اور وہاں وہ عمر بن خطاب جی کے بارے میں ہے کہ میرے بعد ہے کیونکہ نبی ہو سکتا، عمر نبی ہو سکتا تھا، آپ نے فرمایا ہے. اور وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہہ رہے ہیں کہ آؤ میرے ساتھ مسجد میں آ جاؤ، کچھ دیر قریب اپنے پر ایمان لے آئے. میرا عزیز دوستو، میں پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے لوگوں سے ملاقاتیں کر کے انہیں مسجد کے حلقوں میں، ایمان کے حلقوں میں لانا، اصل بات یہ تھی کہ دلوں سے اللہ کے غیر کا تاثر نکالنا ہے. گشت کا موضوع یہی ہے. ایک صاحب پوچھے تھے میرے سے کہ گشت میں کیا بات کریں؟ میں نے کہا گشت بات کرنے کی جگہ ہے یا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لانے کے لیے ہے؟ جی ہاں. ایک آدمی ڈوب رہا ہے، ایک آدمی گڑھے میں گرا ہوا ہے. میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس آئے، ہوں گے شاید 70-75 سال کی عمر ہوگی. آ کر میرے پاس بیٹھ کے بہت روئے، یعنی چیخیں مار کر روئے. میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی، بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے میری دکان پر 20 سال سے میری دکان پر گشت ہوتا ہے. 20 سال سے میری دکان مسجد کے قریب ہے. ساتھی گشت کرتے ہیں، آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن ابھی چند دن پہلے ایک جماعت آئی گشت میں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے چلیں. بھائی کیسے آپ بلا رہے ہیں مجھے؟ آپ کی محبت ہے، چلیے میں چلتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ تیار ہو گئے میرے گھر کے نام سے، اگر میں آپ کو اللہ کے گھر کے نام سے لے چلوں؟ تو کہتے ہیں مجھے واقعی شرم آئی کہ ایک آدمی کے گھر کے لیے میں تیار ہو گیا، اللہ کے گھر کے لیے میں تیار نہ ہوں. تو میں نے بہت شرما حضری میں کہا چلیے میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. اس نے مجھے سنایا خود، کہنے لگا مجھے یہ لے کر آئے، مسجد میں لائے، مجھ سے وضو کروایا، مجھ سے نماز پڑھوائی اس وقت کی، پھر مجھے ایمان کے حلقے میں بٹھایا. کہتے ہیں میری عمر اس وقت 75 سال کی ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ میری زندگی کا پہلا دن ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہلی مرتبہ سجدہ کیا. یہ وہ شخص ہے جس کی دکان پر 20 سال سے گشت ہو رہا ہے. وہ بھی سمجھتا ہے دین کی بات سننا دین ہے، یہ بھی سمجھتے ہیں دین کی بات پہنچانا تبلیغ ہے. میں تو حیران ہوں. میں تو آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں، میں تو حیران ہوں آپ کے اس طریقہ کار سے میں حیران ہوں.
مالیاسا کا ملفوظ یاد کرو. بعض ایسے گشت کیا کرو جیسے بھڑکتی آگ میں سے لوگوں کو نکال کے باہر لایا جا رہا ہو. کہیں آگ لگ جائے. اب دیکھیے کیسے بچوں کو اور عورتوں کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے. اس لیے میری بات آپ یاد رکھیے، پیغام پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے. وہ تو دلوں میں بات کا اترنا اور دلوں کا پلٹنا، یہ اصل بات ہے. اور اس اللہ کی قسم میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن سے بھرے ہوئے ہیں کہ دلوں کے پلٹنے کی جگہ صرف مسجد ہے. اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے غیر کا تاثر نکالنے کے لیے، اللہ کی ذات کا تاثر پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی کام یہ تھا کہ انہیں اللہ کے گھر میں لاؤ. ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کرام کے. مسجد سے باہر حالت یہ تھی طیب دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے تھے کہ مجھے محمد کی کوئی بات سننی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خود کہتے ہیں میں نے جیسے ہی قدم مسجد میں رکھا میرے دل نے اندر سے کہا طفیل ان کی بات سننی چاہیے، تو پڑھا لکھا آدمی ہے، سن کیا کہتے ہیں. میں نے کانوں سے روئی نکالی اور آپ کی بات مسجد میں سنی. مسجد سے باہر میری حالت یہ تھی کہ مجھے آپ سے بھی نفرت تھی، آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے بھی نفرت تھی. کہتے میں نے بات سنی، میں نے آپ کی بات کو قبول کیا اور میں اپنی قوم کے 80 خاندانوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت حاضر ہوا. اس لیے ہم آپ سے بالکل وضاحتاً سب سے کہتے ہیں، پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری پیدا ہو یہ موبائلوں سے دین کی باتوں کو نشر کرنے کی، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ دین کا کھیل ہے، دین کا کھیل ہے. میں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد کرتا ہوں، بلکہ ان کا فتویٰ یاد کرتا ہوں، ان کا فتویٰ یاد کرتا ہوں کہ آج کے لوگوں نے ان موبائلوں پر قرآن کو کھیل بنا لیا ہے. جبکہ وہی ایک فرما گئے ہیں، فتوے میں لکھ گئے ہیں کہ ریڈیو پر بھی قرآن سننا، قرآن کو کھیل بنانا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرنا ہے اور یہ ناجائز ہے. اور کوئی آدمی اگر ریڈیو پر قرآن سن رہا تو اس کو روکنا واجب ہے. یہ فتویٰ حضرت تھانوی کا چھپا ہوا ہے. اب اس سے زیادہ بدتر چیزوں پر، اس سے زیادہ گندی چیزوں پر لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا ایسا فتنہ ہے، اس زمانے کا یہ ایسا فتنہ ہے قرآن کی بے حرمتی کا کہ لوگ اس سے بالکل ناواقف، اور لوگ خبر نہیں کس خیال میں ہیں، کہاں ہیں. تو میں نے صاف طور پہ عرض کر دیا ہے کہ یہ ذرائع نہیں ہیں بات کے پہنچانے کے. اللہ نے تذکیر کا جو نفع رکھا ہے وہ صرف مسلمان کے خود جا کر یاد دلانے میں تذکیر کا نفع رکھا ہے. ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. نبی جی آپ خود ان کو جا کے بتلائیے، آپ خود ان کو ساتھ لے کر، ان کو ساتھ بٹھا کر سمجھائیے، اس سے تو نفع ہوگا. آپ بات پہنچا دیں، اس سے آپ کے ذریعے سے بات پہنچا دیں. اس میں کوئی نفع نہیں ہے، تذکیر میں نفع ہے. ایک آدمی کو زنا کرنے کا تقاضا ہوا، مسجد سے باہر تھا، زنا کا تقاضا ہوا کہ مجھے زنا کرنا ہے. خیال آیا کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھتا ہوں، جا کر آ کے عرض کیا اللہ مجھے زنا کرنے کا تقاضا ہے، آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. ظاہر بات ہے وہ جانتے ہوں گے زنا کرنا غلط ہے، تو چلیے پوچھتے ہیں چل کے. وہ کہتے ہیں مجھے آپ نے مسجد میں بٹھا کر سمجھایا، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بات کے دل میں اترنے کا ایک ماحول ہے، ایک جگہ ہے. ایسا تھوڑا ہی ہے کہ آپ دین کی بات گشتوں میں، ملاقاتوں میں کان میں ڈال کے آ جائیں اور کہیں میں نے بات پہنچا دی ہے. نہیں، مالیاسا کا ملفوظ ہے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، دل میں اتارنا تبلیغ ہے. اور یہ بات بالکل قرآن حدیث سے واضح ہے. بالکل اس میں شک کرنا جہالت ہے. یہ بات قرآن حدیث میں ثابت ہے بالکل کہ دل میں بات کے اترنے کی جگہ صرف مسجد ہے. صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا اعمال مسجد سے بڑھ کر دلوں کو نرم کرنے والا کوئی ذریعہ نہیں ہے. صاف فرمایا آپ. حدیث ہے، میں حدیث سے عرض کر رہا ہوں. وفد ثقیل نے فرائض سے انکار کیا، فرمایا مسجد میں ٹھہراؤ، مسجد کا ماحول ان کے دلوں کو نرم کر دے گا. یہ فرائض سے انکار کر رہے ہیں یا فرائض پر عمل کریں گے؟ تو میرے دوستو، پہلا مقصد اس کام کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل ہے. اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں یہ ایمان کے حلقے، اور یہاں
لا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کی کبریائی اور اس کی توحید کو اس طرح سمجھاؤ کہ اللہ کے غیر کا دل سے تاثر نکلے. اور یقینی بات ہے نا، آپ کسی وزیر کوٹھی میں جائیں گے تو وزارت کا تاثر پیدا ہوگا، آپ کسی فقیر کے جھوپڑے میں جائیں گے کہ اس کے فقر کا اور اس کی غربت کا تاثر پیدا ہوگا. جب مخلوق کے یہاں جا کر اس کا تاثر پیدا ہو سکتا ہے تو خالق کے گھر میں آ کر خالق کا تاثر کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس لیے ہم نے عرض کر دیا کہ یہ پہلا کام یہ ہے، دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا، اور اس کی عملی شکل یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس کی عملی شکل یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ وقت فارغ کرے امر معروف نہی عن کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے. کیوں فارغ کرے؟ اس لیے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنا ضروری ہے اور ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. میں صاف بالکل واضح بات عرض کروں. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے وقت فارغ کرے امر معروف نہی عن منکر کو اپنی ذات سے خود کرنے کے لیے. کیا مطلب امر معروف نہی عن منکر کا؟ آپ معروفات پر کتاب لکھ دیں. یہ معروفات یہ امر معروف نہیں ہے. آپ منکرات پر کتاب لکھ دیں، آپ پمفلیٹ چھاپ کر دیواروں پر لگا دیں، نماز قائم کرو، شراب مت پیو، سود مت کھاؤ. میں تو آپ سے کیا عرض کروں، چینی کا بیوپاری، مثال بہت اچھی دے رہا ہوں آپ کو. چینی کا بیوپاری، اس کی چینی کی بوری پر چینٹے آتے ہیں. اگر وہ اپنی چینی کی بوری پر نمک لکھ دے تو کیا یہ چینٹے، یہ چینٹے اور مکوڑے کیا اس بوری کو چھوڑ دیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ بھئی یہ تو نمک لکھا ہوا ہے. چلو میں کہتا ہوں آپ سے، میں آپ کو بڑی آسان مثال دے رہا ہوں. مسلمان سود کا اور جھوٹ کا اتنا عادی ہو چکا ہے، آپ کا اشتہار لگا دینا جگہ جگہ، سود مت کھاؤ، نماز قائم کرو. میں کہتا ہوں اس اشتہار کی حیثیت اس بوری پر نمک لکھنے سے زیادہ نہیں ہے. سوال اصل مسئلہ جگہ کے تبدیل کرنے کا ہے. ہمارا گشت کا موضوع ایک مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، بازار کے ماحول سے مسجد کے ماحول میں. جگہ کو تبدیل کرنے کے لیے گشت ہے، دین کی بات پہنچانے کے لیے گشت نہیں ہے. میری آپ بس سب پرانے نئے جتنے سب نوٹ کر لیں میری بات کو. گشت کا موضوع ہے مسلمان کی جگہ کو تبدیل کرنا. اس لیے کہ حدیث ہے کہ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ دوڑ کر آئے. آپ سوچیے تو صحیح، اللہ فرما رہے اتیت ہرولۃ، میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف، میری طرف چل کر آتا ہے. اس لیے میرا عزیز دوستو، یہ ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے. ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے. ہم سارے عالم سے کہتے ہیں ہر مسلمان کی اپنی ضرورت ہے، ہر مسلمان کا اپنا کام ہے. اور آپ یہ کہیں کہ نہیں اس کے اور بھی طریقے ہیں تو پھر آپ صاف بات ہے کہ آپ رواجی طریقوں سے دین کی باتیں پھیلائیں آپ ان موبائلوں سے اور ان سے. تو پھر میں صاف کہتا ہوں کہ اس سے تو دعوت کا فریضہ اس سے ادا نہیں ہوتا. اس طرح ہمیں روزانہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے روزانہ وقت فارغ کرنا پڑے گا، کیونکہ حکم ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. اگر آپ صبح نکل جائیں ذرا قصائیوں کے محلے میں تو آپ کو صبح سارے قصائی آپ کو چھری پر دھار لگاتے ملیں گے. آپ ذرا نکل جائیے کسی بڑھئی اور کارپینٹر کے محلے میں تو آپ کو سارے بڑھئی اس وقت اپنے اوزاروں پر دھار لگاتے ہوئے ملیں گے. بھائی کیا کر رہے تم یہ بیٹھے ہوئے، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہیں گے جی ہمیں ان اوزاروں سے دن بھر کام لینا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہیں، چھیلنی ہیں، رندے چلانے ہیں، آری چلانی ہے. ہم صبح اس میں دھار لگاتے ہیں تاکہ شام تک ان کے ذریعے سے کام لیتے رہیں. میں بہت آسان مثال آپ کو پیش کروں. یہ صبح آپ دیکھیں دن بھر یہ اوزار آدمی استعمال کرتا ہے اور صبح کو ان سب اوزاروں پر دھار لگاتا ہے. کتنی میں آسان مثال عرض کر رہا ہوں.
اس مسلمان کو صبح سے لے کے شام تک فرائض بھی ادا کرنے ہیں، احکام بھی پورے کرنے ہیں، معاشرے کے احکام پورے کرنے ہیں۔ یہ ان احکام کے پورا کرنے کے لیے اپنے اندر ایمان کی قوت پیدا کرے۔ اس کے لیے صبح ہر مسلمان کو چاہیے اپنا وقت فارغ کر کے مسجد میں آئے کہ مجھے رات تک یہاں ایمان کے حلقہ میں بیٹھ کر مجھے اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے، اس پر دھار لگانی ہے، تاکہ میں شام تک اس ایمان کی قوت سے اللہ کے احکام پورے کرتے رہوں۔ کتنی آسان بات ہے، اگر کوئی سمجھے اس کو تو غور کرے۔ ہمارا اصل اصول یہ ہے، ہر مسجد میں صبح فجر کے بعد ہر آدمی اس کی پوری کوشش کرے کہ وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھے اور نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھ جائے۔ یہ سنت ہے، میں جو سنت ہے وہ عرض کر رہا ہوں، اور بیٹھ کر یہاں ایمان کے حلقوں میں اللہ کی بڑائی کو سنے، یہاں سے یہ اثر لے کر جائے، پھر یہ حکومت میں جائے، عدالت میں جائے، وزارت میں جائے، تجارت میں جائے، یہ جہاں جائے گا وہاں یہ ایمان کو لے کر جائے گا۔ اس سے باہر کے سارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات زندہ ہوں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کرو گے نا انشاءاللہ؟ باقی کرو، یہ مت کہو جی ہم تو ہیں ایمان والے۔ اپنے ایمان کو بجائے کسی کافر کے مقابلے میں سوچنے کے اپنے ایمان کو صحابہ کے مقابلے میں سوچا کرو، کیونکہ حکم ہے صحابہ کی طرح ایمان لانے کا۔ سب کو حکم یہ ہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ صحابہ کی طرح۔ یہ مت سوچا کرو کہ میں کافر سے میرے ایمان کا مقابلہ کافر سے ہے ہی نہیں۔ کافر سے کیا مقابلہ ایمان کا؟ کافر سے ایمان کا مقابلہ کرنا مسلمان کا ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کا فقیر سے مقابلہ کرنا اپنی مالیت کا، یا کسی پہلوان کا کسی بیمار سے مقابلہ کرنا اپنی طاقت کا، ایسا ہے۔ ہم غور کریں اس پر کہ میں جس ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں، میں اپنے ایمان کو باہر کے سارے جتنے اللہ تعالیٰ کے احکام فرائض سے لے کر اپنے استنجے کی لائن کی سنت تک، اس میں دیکھ لیجئے اگر سارے احکام پورے ہو رہے ہیں تو کہا جائے گا کہ ہاں ایمان ہے۔ لیکن ہر مسلمان اپنے ایمان کو خود دیکھ لے احکام پر پیش کر کے کہ احکام پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ صاف آیا حدیث میں کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، جدھر چلاؤ گے چلے گا، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا۔ تو میرے دوستو عزیزوں، یہ پہلی بات ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ گشت اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے مسجدوں میں بھی جمع ہو کر صبح اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے تذکرے، جنت کے تذکرے، دوزخ کے تذکرے، مغیبات کے تذکرے، اس سے یقین شکلوں سے حکموں کی طرف آئے گا اور ظاہر سے غیب کی طرف یقین تبدیل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب چیزوں کا، شکلوں کا یقین جسے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد اعمال کا اور فرائض کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ نماز کو آدمی اس لیے ضائع کرتا ہے کہ ادھر گاہک آ گیا، ادھر نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے گاہک کو لاتے ہیں۔ آپ کا خیال غلط ہے کہ اللہ آپ کو رزق دینے کے لیے گاہک لائے ہیں۔ اللہ آپ کو رزق دینے کے لیے گاہک نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان کو ناپنے کے لیے، جانچنے کے لیے گاہک کو لائے ہیں کہ اگر اس کا ایمان ہے تو پھر یہ نماز کے لیے گاہک کو چھوڑ دے گا، اور اگر اس کا ایمان اس قابل نہیں ہے تو یہ گاہک کے لیے نماز کو چھوڑ دے گا۔ وہ تو آپ کے ایمان کے امتحان کے لیے گاہک آیا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، آج کوئی گاہک نہیں آیا، کوئی کسٹمر نہیں دکان پر نہیں آیا تو مغرب کی اذان کے وقت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں اپنے احکام میں۔ عجیب اللہ کا نظام ہے، جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں میرا بندہ کیا کوشش کرتا ہے۔ جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جس چیز سے روکتے ہیں اس کی سہولت دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے، اللہ نے سود سے روک دیا ہے، سود کی سہولتیں اور سود سے مال کے بڑھنے کا آدمی کو نظر آتا ہے۔ ادھر دیکھ لیجیے آپ، جتنے بھی احکام ہیں سب انسان کے فطری تقاضوں کے خلاف ہیں۔ ادھر نیند مسلط کی ہے، ادھر نماز فرض کی ہے، ادھر مال کی ضرورت رکھی ہے، ادھر زکوٰۃ فرض کی ہے، ادھر بھوک پیاس کی ضرورت رکھی ہے، ادھر روزہ فرض کیا ہے۔ ہمارا صرف اتنا چاہنا ہے، اللہ کہتے ہیں ہمارا صرف اتنا چاہنا ہے کہ تم ہماری چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دو تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے دیں۔
جنت کو جو گھیرا گیا ہے ناگواریوں سے، اس کا مطلب ہی یہی تھا، اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر تم ناگواری برداشت کر کے حکم پورا کر دو، تو میں نے عرض کیا کہ نماز یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو کافر مسلمان کے درمیان فرق کر دیتا ہے. آپ کافر ہیں یا مسلمان ہیں، اس کا فیصلہ سب سے پہلے نماز سے ہوگا. اگر نماز ہے تو یہ تو اسلام ہے، اور اگر نماز نہیں ہے تو کفر ہے. بعض ائمہ کا مذہب تو یہ ہے کہ نماز چھوڑنے والا اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ نماز سے اگر یہ نماز چھوڑتا ہے، اس کو عمر قید کر دیا جائے، چاہے یہ قید میں مر جائے، لیکن تک یہ نماز پر نہ آ جائے اس عمر قید کر دیا جائے. دیکھیے صحیح، عمر قید قتل کی سزا ہے، عمر قید. یہاں نماز چھوڑنے والی کی شریعت میں سزا ہے، نہ چور کی یہ سزا ہے، نہ روزہ توڑنے والے کی یہ سزا ہے. یہ سزا اگر ہے تو نماز چھوڑنے والی کی سزا عمر قید ہے. اس لیے مجھے تو شرم آتی ہے، شرم آتی ہے کسی مسلمان سے یہ کہتے ہوئے کہ نماز پڑھو گے، جبکہ آپ روایتیں پڑھیے تو آپ کو ایک کافر کو دعوت دیتے ہوئے تو ملے گا کہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، لیکن مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھنی ہوگی آپ کو، یہ مجھے کہیں ملا نہیں ہے. عجیب بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے سیرت میں نہیں ملا کہ کسی مسلمان سے یہ کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، مجھے نہیں ملا کہیں. سنیے تو میں کیا کہہ رہا. ہاں، کافر اگر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو حدیث میں جگہ جگہ ملے گا آپ کو کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، آپ نے فرائض بتائیں کافروں کو. لیکن مسلمان سے کہا جائے کہ نماز پڑھا کرو، یہ نہیں کہ مجھے کہیں نہیں ملا. مسلمان سے تو حکم جو ہے وہ نماز کو عمدہ پڑھنے کا اور نماز کو دنیا میں رائج کرنے کا حکم ہے. قرآن میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے نماز کے قائم کرنے کا حکم مومن کو ہے. مومن کی صفت بھی یہی ہے، مومن کو حکم بھی اسی کا ہے، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. جو نماز قائم کرتے ہیں پڑھیے، آپ پورا قرآن پڑھیے، آپ کو اقامت صلاۃ کا حکم جو ملے گا وہ مومن کے لیے ملے گا. تو یہ کہنا مجمع سے نعوذ باللہ کہ بھائی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. ہو سکتا ہے مسلمان سے غلطی ہو جائے کہ وہ شراب پی لے، ہو سکتا ہے مسلمان سے غلطی ہو جائے کہ وہ چوری کر لے، ہو سکتا ہے مسلمان پر شہوت غالب آ جائے وہ غلطی سے زنا کر لے، لیکن مسلمان نماز چھوڑ دے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں تھا. اس کا کوئی اسلام میں تصور نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے. اس لیے کہ فرق ہی ہے کفر اسلام کے درمیان. کافر سارے اچھے کام کر سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا. مسلمان سے کوئی برا کام ہو سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑ سکتا. یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. اگر نماز نہیں ہے تو پھر کفر اسلام کے درمیان کی جتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں سب ختم. پھر آپ کے کفر کی طرف جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس لیے ہمارے تو کام میں ایک بنیادی چیز ہے یہ کہ نکلو. کیوں نکلو؟ اصل میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کی آدمی کے اندر سے صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. میں ایک آسان مثال عرض کرتا ہوں. ایک آدمی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، اس کو یہاں سے یہاں پلستر باندھ دیتے ہیں. 1 مہینہ پلستر لگا رہے گا آپ کا، یا 2 مہینے لگا رہے گا. 2 مہینے کے بعد جب پلستر کھلے گا تو آپ کا ہاتھ یہاں جام ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا بھائی، میں تو بہت آپ کو اب سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کا ہاتھ جام ہو جائے گا. آپ کو اس ہاتھ کو کھولنے کے لیے پھر 2 مہینے آپ کو ورزش کرنی پڑے گی. اس ہاتھ کو کھولنے کے لیے ہاتھ جام رہا نا 2 مہینے، ہلا نہیں. میں بہت آسان مثال دے رہا ہوں کہ پلستر لگا ہوا تھا، اب پلستر کھلے گا تو اس ہاتھ کے جوڑ کو ہلاتے 2 مہینے کی کوشش کے بعد یہ ہاتھ اپنے معمول پر آئے گا. میں کہنا چاہتا ہوں اس سے کہ جب آدمی کی نقل و حرکت دین کے لیے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے اس کی استعداد ختم ہو جاتی ہے. بیمار آدمی ہے، عمل کی استعداد ختم ہو گئی ہے.
آپ کو اسے ہسپتال کے ماحول میں لانا پڑے گا کہ اس ماحول میں لاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، نکلنے کی اصل غرض ہے یہ کہ دنیا کے مشاغل کی وجہ سے فرائض کی اور نوافل کی عادت اور اس کی استعداد ختم ہو گئی۔ آدمی دنیا کے ماحول میں رہتے اس کے اندر سے عمل کی استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ جسے میں نے مثال دی ہے، یہاں تو 2 مہینے پلستر رہا تو ہاتھ جام ہو گیا، آدمی کے سال گزر گئے اللہ کو سجدہ کیے بغیر، اس کا جسم سجدے کی حیت پر کیسے آئے گا؟ استعداد کیسے پیدا ہوگی اس کی؟ اس کے لیے خروج ہے۔ میں کہتا ہوں خروج ایک ایسا بنیادی مقصد ہے۔ خروج، لوگ کہتے ہیں خروج دین سیکھنے کے لیے ہے صرف، میں کہتا ہوں نہیں، خروج اس لیے ہے تاکہ کچھ وقت کے لیے یہ مسلمان اپنے کاروبار کے ماحول سے، گناہوں کے ماحول سے اور بدکاری کے ماحول سے اور ظلمتوں کے ماحول سے یہ باہر نکلے کچھ وقت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں نکلنا کیا ضروری ہے؟ ایک شخص نے 99 قتل کیے، 99 قتل، 1-2 نہیں۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کیا جائے ایک فرد اور اس کے قتل میں آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق اس کے ایک آدمی کے قتل میں شریک ہو تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالیں گے، سب کو، آسمان کی مخلوق ہو اور زمین کی مخلوق۔ اگر سب کے سب ایک انسان کو قتل کرنے میں، ایک مسلمان کو قتل کرنے میں شریک ہوئے تو اللہ سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ مقام ہے ایک مسلمان کا، اس نے 99 قتل کیے۔ ایک عابد راہب جو مستقل عبادت کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تمہاری مغفرت کہاں سے ہو جائے گی؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا، کیونکہ بندے کی توبہ کے اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس نے اس قاتل کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، اس نے اس راہب کو قتل کر دیا۔ بتائیے 100 قتل ہو گئے پورے۔ پھر یہ قاتل، پھر فکر ہوا بھائی توبہ کرنی چاہیے، بہت پاپ کر لیے، توبہ کرنی چاہیے۔ پھر یہ نکلا تو ایک عالم سے ملا۔ میں واقعی کہتا ہوں کہ صحیح رہبری علماء ہی کر سکتے ہیں، علماء صحیح رہبری کر سکتے ہیں۔ عالم کے پاس گیا، عالم سے کہا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ اس عالم نے کہا کہ توبہ آپ کی قبول ہو جائے گی، لیکن آپ کو اپنی بستی چھوڑ کر نکلنا پڑے گا اور فلاں بستی میں آپ کا رخ بنا ہے، وہاں آپ کو جانا پڑے گا۔ بتائیے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ توبہ کیجئے، ندامت ہو، استغفار ہو، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو جائیے، اللہ معاف کر دیں گے۔ نہیں، ہم آپ سے بہت کام کے بعد آپ سے ہم کر رہے ہیں۔ عالم نے کہا نکلیے، آپ اپنی جگہ چھوڑیے، اس لیے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ آدمی اگر گناہوں کی جگہ سے نہیں ہٹتا تو اس کی توبہ کے اندر پختگی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ گناہ کی ظلمتیں اس کو گناہ میں واپس لے جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بے انتہا گناہ ایسے ہیں جنہیں آدمی صبح توبہ کرتا ہے، شام گناہ کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے، صبح گناہ کرتا ہے، صبح کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے۔ اس کی توبہ اس کا گناہ، اس کی توبہ اس کا گناہ اتنا برابر چلتا رہتا ہے کہ اسے اس گناہ سے بچنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ صبح توبہ کرتا ہے، شام کو گناہ کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ گناہ کے ماحول میں ہی توبہ کر رہا ہے۔ میں بہت آسان مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک آدمی، وہ جہاں میں آپ کروں کہ کسی جگہ پر کسی کمرے میں کوئی انفیکشن پھیلا ہوا ہے اور وہاں کے ماحول بیچارہ پڑا ہوا ہے، وہیں دوا کھا رہا ہے، وہیں پڑا ہوا ہے، تو آپ یہ کہتے ہیں دیکھیے اس کو، آپ اسپتال کے کمرے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کے جوتے باہر اتار دیے جاتے ہیں، آپ کو اسپتال کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اسپتال کہتا ہے آپ اپنے کپڑوں میں نہیں جا سکتے، اپنے جوتوں میں نہیں جا سکتے۔ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں، کیوں کہ آپ جو اثر لے کر آ رہے ہیں اس کا اثر مریض پر پڑے گا، لہٰذا مریض کو تو ایمرجنسی میں رکھا گیا ہے۔ میں بہت آسان مثالیں پیش کر رہا ہوں۔ بتائیے تو صحیح، جب جسمانی امراض کا یہ حال ہے تو روحانی امراض کا کیا حال ہوگا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ نکلنا کیا ضروری ہے؟
ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں، نکلنا اس لیے ضروری ہے تاکہ آدمی وہ برائی کے ماحول سے نکل کر اچھے ماحول میں آئے۔ تو میں سچ عرض کرتا ہوں کہ جو بنگی گندگی اٹھاتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں آپ کو بدبو آ رہی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہاں تو کوئی بدبو نہیں۔ وہ بدبو کے ماحول میں رہتے رہتے اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے ناک پکڑے بغیر، سانس روکے بغیر، اور وہ وہاں گھنٹوں کام کرتے ہیں بیٹھ کر اس میں گندگی کے ماحول میں، کیونکہ اس گندگی میں رہتے رہتے ان کے اندر سے اس کی بدبو کا احساس ختم ہو گیا ہے، بدبو کا احساس ختم ہو گیا۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان گناہوں کے ماحول میں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماحول سے ان کو نکالیں۔ اس طرح میں نے عرض کیا کہ عمل کی اس طرح سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنے ماحول سے نکل کر۔ اس عالم نے اس قاتل سے کہا کہ اگر تم توبہ چاہتے ہو تو فلاں بستی میں چلے جاؤ، اپنی بستی چھوڑ دو۔ واقعہ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں۔ وہاں سے نکلا وہ، راستے میں ہی تھا کہ راستے میں وفات ہو گئی اس کی۔ عذاب کے فرشتے آگے لے جانے کے لیے اللہ نے اس کے نکلنے پر بستی چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا، جہاں یہ جا رہا تھا، جہاں سے آ رہا تھا وہاں زمین کو حکم دیا کہ تو پھیل جا۔ فرشتوں کو بھی نہیں خبر، اللہ نے اس کی مغفرت کا ایسا خفیہ انتظام کیا کہ فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ کیا ہوا۔ فرمایا فرشتوں سے ناپ کے دیکھ لو، اور فرشتوں نے ناپ کے دیکھا تو وہ جہاں سے آ رہا تھا وہ جگہ دور ہو گئی، جہاں جا رہا تھا وہ قریب ہو گئی۔ اسی پر اللہ نے اس 100 قتل کرنے والے قاتل کی مغفرت کر دی ہے۔ تو ہم تو اصل بات کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہمارے کام کا اصل مقصد ہے ہر مسلمان کو اس کی جگہ سے نکالنا۔ دین کی باتوں کو نشر کرنے سے ہدایت نہیں ملے گی، تربیت نہیں ہوگی۔ دین کی بات کو کہ دل میں اترنے کی جو اصل جگہ مسجد ہے، یہاں عمل کے ماحول میں آنے سے آدمی عمل والا بنتا ہے۔ ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوام بن عثال کو مسجد میں باندھ کر رکھا، 3 دن میں اس کی حالت بدل گئی۔ وفد ثقیف کو مسجد میں رکھا جو فرائض سے انکار کرتے تھے۔ تو یہ اصل بات ہے کہ ماحول میں آدمی آ کر بنتا ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، نکلنے کی بڑی غرض یہ ہے کہ نمازوں میں کمال پیدا ہو۔ دیکھو میں کہہ رہا ہوں آپ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں یہ کہہ کر نکالا کرتے تھے کہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ آپ بتائیے تو صحیح، کہاں صحابہ کہاں ہم؟ لوگ غور کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، کہاں صحابہ کہاں ہم؟ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہو، جن کی نماز کی آپ نگرانی کرتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو یہ کہہ کر نکال رہے جماعت میں کہ میں تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تمہاری نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ کیا ان کی نماز صحیح نہیں تھی؟ بات اصل یہ ہے کہ آدمی گھر کی تقاضے، بازاری تقاضے، اس کی وجہ سے نوافل کی، فرائض کی، سنتوں کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ 4 مہینے ہر سال نکل کر 24 گھنٹے عمل کے ماحول میں رہنے سے آدمی کے اندر عمل کی استعداد واپس آ جاتی ہے۔ جس طرح بیمار کو ہسپتال میں رکھا جاتا ہے، وہ 2 مہینے 4 مہینے ہسپتال کے ماحول میں رہ کر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہم صاف صاف بات کرتے ہیں کہ نکلنے کی غرض عمل کے ماحول میں رہنا ہے، نکلنے کی غرض گناہوں کے ماحول سے ہٹنا ہے۔ یہ اصل بات ہے، یہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس طرح میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا موقع ملے گا لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا، لمبی لمبی نوافل پڑھنے کا، خوب تہجد کا، تلاوت کا، ذکر کا، نوافل کا خوب اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں خود اس کے اعضا بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر، خود اس کے اعضا، اس کے میں ہاتھ پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ بتائیے تو صحیح، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ہاتھ پاؤں بن جائے تو کیا اس کے ہاتھوں سے کوئی گناہ ہوگا؟ اس کے پیر زنا کی طرف جائیں گے؟ اس کی آنکھ حرام کی طرف اٹھے گی؟ اس کی زبان سے غیبت ہوگی؟ نوافل کی کثرت، آج کل لوگ نوافل کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، حالانکہ نوافل کی کثرت بندے کو اتنا قریب کر دیتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کا اعضا بن جاتا ہوں۔ اس طرح ہمیں اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانے کے لیے نکلنے کی اس لیے کہ میں 8 مہینے میرے مقام پر ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں، تاکہ ہر کام وقت پر ہو اور پوری طرح ہو۔ عمل کا عادی بننے کے لیے نکلنا ہے۔
اس طرح ہمیں تہجد کا خوب اہتمام کرنا ہے. یہ بڑی برکت کی اور بڑی خیر کی چیز ہے، بلکہ علم کو کھولنے کا اس سے بڑا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. اقوم وقیلہ جو ہے نا قرآن مبالغے کی صیغے کے ساتھ، اقوم وقیلہ کہ سب سے زیادہ علم کو کھولنے والا جو عمل ہے وہ رات کا قیام اور تہجد ہے. دو چیزیں قرآن میں ملتی ہیں علم کو کھولنے کی، میں علماء سے عرض کر رہا ہوں، ایک رات کا قیام اور ایک اللہ کے راستے کا خروج. علماء سے کہہ رہا ہوں قرآن نے یہ دو چیزیں، قرآن نے دو جگہ بیان کیا ہے علم کے کھلنے کو، ایک رات کے قیام میں اور ایک اللہ کے راستے کے خروج اور نفر میں. فرمایا یہ دو کام اگر کیے جائیں تو اس سے علم کھل جاتا ہے. ادھر نفر کے ساتھ فرمائے لیے تفقہوا فی الدین، تاکہ ان کے دین میں تفقہ پیدا ہو علم میں، اور ادھر یہ بتایا کہ رات کا قیام سب سے زیادہ نفس کو جو ہے کیونکہ کچلنے والا ہے، اس لیے علم کو کھولنے والا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ نوافل کا خوب اہتمام کریں، تہجد کو لازم پکڑ لیں. بڑی بڑی خیریں برکتیں اللہ نے اس رات کے قیام میں رکھی ہیں. بلکہ میں کیا عرض کروں آپ سے، آپ کو شاید بات سمجھ میں نہ آوے میری. صحابہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ کافر اور مسلمان کے درمیان تہجد کا فرق ہے. کہاں سو رہے آپ؟ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ سنیے سنیے، آپ پتہ نہیں کیا سوچیں گے اور کیا حکم لگائیں گے میری بات پر. ہاں آج کل یہ تماشا بنا ہوا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ کافر و مومن کے درمیان تہجد کا فرق ہے. آپ قرآن پڑھیے، آپ کو قرآن بھی ملے گی یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں. آپ تہجد معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نفلیں ہیں، پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن میں بھی پڑھیے، حدیث بھی پڑھیے، قرآن بھی پڑھیے اور صحابی کا قول بھی پڑھیے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. کافر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کھا لے پی لے کچھ دن دنیا میں، مزے اڑا لے، پھر تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اور بھلا اس کے مقابلے مومن امن ہوا قانت آناء اللیل، بھلا اس کے مقابلے مومن کہ اس کی رات گزرتی ہے عبادت میں، رکوع میں اور سجدے میں، دن گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کے خوف سے، اور اس کا وقت دن گزرتا ہے اللہ کی رحمت کی امید پر. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. پڑھیے آپ قرآن پڑھیے. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر الألباب. اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو اس آیت کے اندر تو صاف بتا رہے ہیں کہ یہ تو کافر ہے، یہ تو رات کو سوئے گا اور صبح تک سوئے گا، اور مومن کہ نہیں، مومن کی رات تو تہجد میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے. پڑھیے آپ قرآن پڑھیے اور صحابی کا قول سنیے. عبداللہ بن رواحہ فرما رہے ہیں اپنے ایک شعر میں یبیت یجافی جنبه عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع. اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ کافر مومن کے درمیان وہ کہہ رہے ہیں کہ فرق یہ ہے کہ کافر تو رات کو سوتا ہے، صبح تک سوتا ہے، اس کا بستر پوری رات بوجھل رہتا ہے اس کے جسم سے، جبکہ مومن کا پہلو بستر سے دور رہتا ہے، رات کو مسلح پر رہتا ہے. مومن کا جسم مسلح پر رہتا ہے اور کافر کا جسم اس کے بستر پر رہتا ہے. یہ عبداللہ بن رواحہ کہہ رہے ہیں. بتائیے بتائیں تو صحیح، آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. آدمی کا اپنے مقام پر رہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ 4 مہینے تہجد کے ماحول میں نہیں رہے گا یہ تہجد کا عادی نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں عملی مشق کے لیے خروج ہے. آپ سمجھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے خروج ہے تو کتاب لے کے سیکھ لیں گے، کسی عالم سے سیکھ لیں گے. نکلنے کیا ضروری ہے اس کے لیے؟ میں جو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کام کی اصل روح بتا رہا ہوں کہ اصل کام کا مقصد کیا ہے. اس طرح ہمیں انشاءاللہ خروج میں خاص طور پر اپنے آپ کو تہجد کا عادی بنانا ہے. جی ہاں، رات کے قیام سے اور تہجد سے وہ اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اگلی بات یہ ہے
کہ بے شک یہ نوافل ہیں اور یہ فرائض ہیں، مگر ہمیں ان سے کیونکہ کامیابی کا یقین نہیں ہے کہ ہمیں یہ معلوم پھر کیا ملے گا۔ ہمیں معلوم ہے آج یہ کاروبار کریں گے تو یہ مل جائے گا، یہ کاروبار کریں گے تو یہ مل جائے گا، اس طرح کاروبار کریں گے تو یہ مل جائے گا، یہ ملازمت ملے گی تو یہ تنخواہ ملے گی، یہ وزارت ملے گی تو یہ عہدہ ملے گا، تو یہ عزت مل جائے گی، یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ اعمال پر کیا وعدے ہیں۔ اعمال پر جو وعدوں کا علم نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے، تو پھر اعمال ضائع ہوں گے۔ اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کے وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے فضائل کے حلقے ہیں۔ اللہ کے وعدوں کا یقین تازہ کرنے کے لیے فضائل کے حلقے ہیں کہ تعلیم کے حلقوں میں اس لیے بیٹھا کرو، یعنی ہمیں معلوم ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، معلوم ہے بھائی فضائل کی تعلیم معلومات کے لیے ہے ہی نہیں۔ فضائل کی تعلیم کو میں نے عرض کیا تھا کہ روزانہ کچھ وقت دو تاکہ بیٹھ کر یہ سمجھو، یہ سنو کہ اللہ نے ہمیں پر کیا وعدہ کیا۔ یہ تو معلوم ہے کہ حکومت نے کیا وعدہ کیا ہے، وزیر نے کیا وعدہ کیا ہے، تاجر نے کیا وعدہ کیا ہے، میرے مالک نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے، لیکن بیٹھ کر یہ بھی تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال پر ہم سے کیا وعدہ کیا ہے۔ ان وعدوں کے یقین کو دل میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کا حلقہ ہے۔ اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ تعلیم کا حلقہ ہی ایمان کا حلقہ ہے، تعلیم کا حلقہ ہی ایمان کا حلقہ ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں، اور صحابہ ایسے یقین سے سنتے تھے، اللہ اکبر۔ تعلیم کا حلقہ چل رہا تھا، ایک نئے صحابی خریم بن اوس اسی وقت آئے، آگے بالکل پیچھے بیٹھے صحابہ کے آخر میں۔ آپ نے فرمایا تعلیم کے حلقے میں کہ تم ہیرا کا علاقہ فتح کرو گے، اور وہاں جو فاتحانہ داخل ہوگے تو وہاں ایک لڑکی شیما بنت بقیلہ سفید خچر پر سوار، کالی اوڑھنی اوڑھے ہوئے، زیورات سے لدی ہوئی، بڑی مالدار، فرمایا تمہیں ملے گی، فرما دیا ملے گی۔ یہ صحابی نئے صحابی بالکل پہلی بار آئے، ابھی ہجرت کر کے پہلی ملاقات آپ سے ہو رہی ہے، کھڑے ہو گئے وہیں پیچھے سے اور کہا یا رسول اللہ یہ جو لڑکی آپ بیان کر رہے ہیں مجھے دے دیجیے۔ فرمایا یہ تمہاری ہو گئی، تم لے لو، یعنی اگر مگر تم آ گئے، اگر فتح ہو گئی، اگر وہ تمہیں ملی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے یقین کر لیا پہلی ملاقات میں کہ جو وعدہ یہ کر رہے ہیں یہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی مجھے دے دی، فرمایا ہی لگے تمہاری ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ جماعت روانہ عمر کے زمانے میں غالباً، یا ابو بکر صدیق کے زمانے میں، آپ کے زمانے گزر گیا تھا، آپ کے زمانے میں یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، مگر انہیں انتظار ہے کہ وہ ہوگا، مجھے اس کا انتظار ہے۔ جماعت بنی، ہیرا کی طرف گئی، عراق گئی، وہاں ہیرا میں داخل ہوئی۔ امیر صاحب سے کہنے لگے امیر صاحب تھوڑا سا وقت اجازت چاہیے، کچھ کام ہے۔ کہ کیا کام ہے؟ کہاں جانا ہے؟ کہ جی یہاں میدان میں ایک لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، میں اسے لے آؤں۔ اس کا کوئی میسیج آیا ہے، اس کا کوئی پیغام آیا ہے، تمہیں کسی نے آگے بتایا کہ نہیں جی نہیں، مجھے وعدہ کیا ہوا تھا نا اس زمانے کا، وہ آج پورا ہونا ہے، وہ کھڑی ہوگی میرے انتظار میں، کھڑی ہے، ہوگی نہیں کھڑی ہے میرے انتظار میں، گئے جاؤ دیکھ لو، جا کے دیکھ لو۔ وہ گئے تو سامنے سے آواز آئی شیما، کہ ہاں میں شیما ہوں۔ تو کب کا وعدہ ہے، کب پورا ہو رہا ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ داعی کی نظر ہمیشہ وعدوں پر رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا۔ جب آپ مکے میں تھے، جب آپ اس اذیت میں اور ان تکلیفوں میں اور کفار کے دباؤ میں، فرمایا کہ عثمان ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں بیت اللہ میں۔ عثمان نے کہا نہیں، چابی نہیں ملے گی۔ فرمایا عثمان اس دن کیا ہوگا جب چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم جس کو چاہیں گے دیں گے۔ آپ غور کریں کتنی یعنی سختی کا زمانہ، آپ کی کوئی نعوذ باللہ کفار کے نزدیک آپ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن آپ کے نظر نتیجے پر ہے کہ جب مکہ فتح ہوگا اور چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ آج مسلمان کے یقین کا حال یہ ہے کہ کوئی نیا قانون آ جائے حکومت کا، یہ فوراً کہتے ہیں جی ہاں اب ہم کیا کر سکتے ہیں، اقتدار ان کا ہے، حکم ان کا ہے، فوج ان کی ہے، ہتھیار ان کا ہے، اقتدار ان کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو جس سے روک دیں گے ہم رک جائیں گے، نماز سے روک دیں، واجب سے روک دیں، سنت سے روک دیں، داڑھی سے روک دیں، شرعی لباس سے روک دیں، ان کا قانون ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟
مصیبت یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ان وعدوں کا یقین نہیں کیا جس سے اللہ وعدے پورے کرتے ہیں. باطل کے خلاف ایمان والوں کے لیے وہ یقین نہیں پیدا کیا. یہ ہر قدم پر حکم چھوڑتے جائیں گے, ہر قدم پر سنت چھوڑتے جائیں گے کہ حکومت کا قانون ہے. وہاں ساری حکومت ان کی ہے, قانون ان کا ہے, اقتدار ان کا ہے. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عثمان, اس دن کیا ہوگا جب چابی ہمارے ہاتھ میں. عثمان نے کہا یہ وقت کبھی نہیں آ سکتا. آپ مکہ میں فاتحہ نہ داخل ہوئے, چابی آپ کے ہاتھ میں تھی. ہمارے عثمان کو بلاؤ, عثمان کہاں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے مزاج میں اور صحابہ کے مزاج میں اور ایمان والے کے مزاج میں انتقام لینا نہیں ہوتا کہ ہم انتقام لیں گے. آپ نے نہیں دی تھی نا, ہم بھی آپ کو نہیں دیں گے. یہ نہیں, مومن کے مزاج میں انتقام نہیں ہوتا. آج ہمیں اقتدار ملا ہے, ہم بدلہ لیں گے نہیں. یہ میری بات یاد رکھنا. مومن کے مزاج میں انتقام لینا نہیں ہوتا, وہ معاف کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر دینے والے کو, قتل کا ارادہ کرنے والے کو, آپ کو دھکا دینے والے کو, کیا نہیں ہوا آپ کے ساتھ. اور آج فتح مکہ کے موقع پر جتنا مال آیا حنین کا مال غنیمت, سارا آپ نے کفار میں تقسیم کیا ہے. انصار کو ایک پائی بھی نہیں دیا آپ نے. بتایا آپ نے کہ ہم انتقام والے نہیں ہیں, ہم احسان کرنے والے ہیں. جس نے آپ کو چابی نہیں دی, اس دن آپ نے وہ چابی فتح مکہ کے موقع پر عثمان کے ہاتھ میں دی کہ عثمان لو, یہ چابی تم لو. تو میں ایک آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں کہ جو وعدوں پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک دنیا کے حالات اور قوانین یہ کچھ نہیں ہوا کرتے. وہ انتظار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر کا. لیکن مسلمان اگر دین کو چھوڑ کر انتظار کر رہا ہے اللہ کی مدد کا, تو انتظار کرتا رہے قبر میں چلا جائے گا, وعدے پورے نہیں ہوں گے. میں تو آپ صاف آپ سے کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے دوستو عزیزو, یہ تعلیم کے حلقے یہ ایمان کی تجدید کے لیے ہیں. جم کر تعلیم کے حلقہ میں بیٹھو, اور ان تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر یہاں پلہ جھاڑ کے کھڑے مت ہو جایا کرو, بلکہ جو وعدے سنے ہیں ان وعدوں کو بازاروں میں لے کے جایا کرو, ان وعدوں کو دفتروں میں لے کے جایا کرو کہ بھائی ہم آج مسجد میں یہ سن کر آئے ہیں کہ اس ہم پر یہ ملے گا. کیونکہ اگر تعلیم مسجد میں ہے اور مسجد سے باہر اس کا تذکرہ نہیں ہے تو مسجد سے نکلتے ہی یقین بگڑ جائے گا. وہاں جاتے ہی مسجد کی باتیں مسجد میں رہ جائیں گی, بازار کی باتیں بازار میں شروع ہو جائیں گی. کیونکہ سنت یہ ہے کہ معمول صحابہ کا یہ ہے کہ جو وعدہ یہاں سنا ہے اس کو گھر میں لے کے جاؤں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ تعلیم کی ہماری بنیادی کتابیں ہیں. فضائل اعمال مع فضائل صدقات, حضرت شیخ الحدیث عبد العالی کے پوری ان کی اپنی زندگی کے حدیث کا نچوڑ ہے وہ فوائد جو شیخ نے فضائل میں جمع کیا ہے. اس کا بڑا اہتمام کیا جائے اور تنہائیوں میں ان فوائد کو پڑھا جائے, فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں. اور بنیادی کتاب 6 نمبر سے متعلق منتخبہ حدیث کی ہے. اس کی تعلیم کا عالمی سطح پر اہتمام کیا جائے, کیونکہ اس کے بغیر ان 6 صفات کو, ان کی حقیقت کو آدمی سمجھ نہیں سکتا. یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے, میں عرض کر رہا ہوں. ورنہ آپ 6 نمبر بیان کریں گے, ادھر ادھر کی جھوٹی کہانیاں گھڑیں گے, ادھر ادھر کی باتیں بیان کریں گے. اس کا بہت اہتمام کریں. منتخب حدیث سے حدیثیں بھی یاد کریں, اور 6 نمبر کے بیان کرنے میں اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ منتخب حدیث کی حدیث کی روشنی میں 6 صفات کا مذاکرہ ہو. اس طرح ہمیں صبح شام تعلیم کا خوب اہتمام کرنا ہے. تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت, یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے, ان کا طریقہ, ان کا معمول ہے کہ تعلیم ہوتی رہے مسجد میں. مقام پر بھی یہی ترتیب ہے, خروج میں بھی یہی ترتیب ہے. جب تعلیم ہو تو تعلیم کے دوران مسجد میں جب دعوت تعلیم استقبال کا عمل ہو, یہ تو ہر مسجد میں ہونا چاہیے. محلے کو منتقل کرنا ہے مسجد میں. مسجد کی آبادی کیا ہے؟ مسجد کی آبادی کی محنت کیا ہے؟ محلے کو منتقل کرنا ہے مسجد میں, یا مسجد کی آبادی کی محنت ہے؟ محلے کو منتقل کرنا ہے مسجد میں. لوگوں کو خوشامد کر کے لوگ کہتے ہیں یہ تو ناپاک ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے میں تو ناپاک, ان کو چھوڑ دیا. میں تو حیران ہو گیا ایک صاحب کی بات پر, جب میں نے کہا کہ گشت میں ایک صاحب ملے, انہوں نے ناپاکی کا عذر کیا, تو میں کیا کرتا, مچھلی میں ناپاک آدمی کیسے لاتے ہیں؟ کیسے بیوقوف آدمی ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مشرکین کو مسجد میں رکھ کے انہیں وہاں عمل میں جوڑ کر اور ستون سے باندھ کر رکھ رہے ہیں کہ اس ماحول میں کسی طرح رہ کر یہ بن جاوے, سدھر جاوے.
اور آپ ایک آدمی کی ناپاکی کا عذر کر کے اس کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے میں ناپاک ہوں، پہلے ایک صحابی نے، بلکہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا، ہاتھ پیچھے کر لیا. کیا بات ہے ابو ہریرہ، مسافہ کیوں نہیں کرتے ہم سے؟ کہ اللہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں. جی ہاں، آپ تو ماشاءاللہ طاہر ہیں اور مطہر ہیں اور میں ناپاک ہوں. آپ نے مسافہ کیا ابو ہریرہ سے کہہ کر کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. رہا مسجد شرعی میں کسی آدمی کا جنابت کی حالت میں داخل ہوا نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. آپ اسے لائیے مسجد کے باہر کے حصے میں، اس کو سمجھائیے، اسے غسل کرائیے، اسے کپڑا پہنائیے، میرے پاس سے لنگی دیجیے. میں کہتا ہوں کہ اصل کام یہ تھا، مگر کیا کروں میں. آپ لوگوں نے ملاقاتوں کو گشت کا موضوع بنا لیا ہے اور دین کی باتوں کو نشر کرنے کو آپ نے تبلیغ اور دعوت سمجھ لیا ہے، جو بنیادی غلطی امت سے ہوئی ہے. ایک مسلمان سے ایک وقت کی نماز پڑھوا لینا، اللہ کی قسم جس نے یہ کر لیا اس کا گشت اللہ کے یہاں قبول ہو گیا. بات کے پہنچانے کے کون سے ذرائع نہیں ہیں؟ آپ بھی گشت بات پہنچا کے آ جائیں تو آپ نے کیا کمال کیا؟ اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت، لوگوں کو سمجھا کر مسیح کے ماحول میں رہنا. ناپاک آدمی سے کیا بات ہے؟ ناپاک ہے تو لاؤ سے. ہم تو مسلمان کو پاک کرنے کے لیے گشت کر رہے ہیں. یہ دھوبی جو پھرتے ہیں گھروں پر میلے کپڑے لینے کے لیے، بتائیے کیا کرتے ہیں؟ بولیے آپ. یہ دھوبی جو آپ کے محلے میں آتا ہے اور بڑا گٹھڑ باندھ کے سر پر رکھ کر لے جاتا ہے دھوبی گھاٹ پر، بتائیے اس گھر کے چکر کیوں لگا رہا ہے یہ دھوبی؟ بتائیے آپ. ہر گھر سے پرانا گندا اور غلاظت کا کپڑا لے کر اپنے ساتھ سر پر رکھ کر لے جاتا ہے اور وہاں لے جا کر دھوبی، مولیا صاحب کا ملفوظ ہے، میں نے دھوبی گھاٹ کھولا ہے، میں تو میلے کپڑے لے کے آؤں گا باہر سے اور یہاں دھو کر صاف کر کے واپس کروں گا. مجھے تعجب ہے ان گشت کرنے والوں پر، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ابھی گشت کو. یہ سمجھتے ہیں کہ ملاقاتیں ہو جائیں، کچھ 2-4 ملاقاتیں ہو جائیں، وہاں ایک رجسٹر رکھ لیا مسجد میں، اس میں نام لکھ دیتے ہیں، ہاں جی بھائی صاحب آپ کو عبد الرحمن سے ملاقات کرنی ہے، وہ مکان نمبر 204 پر آپ اس سے ملاقات، ہاں جی وہاں ملاقات کر لوں گا. آپ کیا کریں گے کہ میرا دفتر ادھر ہی ہے، مجھے ادھر ہی جانا ہے، میں وہاں ملاقات کر لوں گا. میں تو تم لوگوں نے بالکل کام کا کھیل بنا دیا. واقعی صاف بات ہے. میں تو مجھے شکایت ہے سب سے. 5 نمازیں ہیں فرض، فجر سے لے کر عشاء تک، ہر نماز کے لیے گشت ہے، ہر نماز کے لیے گشت. آپ کیوں نہیں گشت پر غور کرتے؟ بلال گھر گھر جا کر 5 نمازوں کے لوگوں کو لے کر آتے تھے مسجد میں، کیوں نہیں غور کرتے؟ آپ دکان پر بیٹھے ہوئے، جی میرے تو 2.5 گھنٹے صبح لگ جاتے ہیں، میں تو فارغ ہوں. آپ اٹھ کے جا رہے نماز کے لیے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے جو آدمی نماز کے لیے جا رہا ہے پڑھنے کے لیے مگر دوسرے کو تیار نہیں کر رہا ہے، یہ نمازی گناہ گار ہے. کہاں سو رہے آپ؟ کتنا آسان کام ہے. آپ جا رہے ہیں اٹھ کے اپنی دکان سے نماز کے لیے، ہاں بھائی فلان تو بھی آ جاؤ بھائی، آپ بھی آ جاؤ بھائی، کہاں بھائی چلو نماز کے لیے آ جاؤ بھائی. ہاتھ پکڑ کے آپ اپنے دوست کو زبردستی کھانے پر لے جاتے ہیں اپنے گھر. وہ لاکھ عذر کرتا ہے جی میں مشغول ہوں، کہ نہیں آپ کو دعوت میں آنا ہے. اچھی بات ہے. آپ اپنے گھر کے لیے خوشامد کرتے ہیں، اللہ کے گھر کے لیے خوشامد نہیں کرتے. کیا بات ہے؟ کام کو سمجھ کر کرو. مسلمان کو جہنم سے بچانے کے لیے گشت ہے. اگر آپ نے نماز پڑھوا لی ایک آدمی سے کوشش کر کے آج، تو آپ نے اس کو ایک حقوق جہنم میں جلنے سے بچا لیا. آپ مجھے ایسا فرماتے تھے اگر تم کسی سے نماز پڑھوا لو تو 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھنا اس کے بعد، کہ اللہ آج تو نے میرے ذریعے سے ایک آدمی کو جہنم میں 2,88,00,000 سال جہنم میں جلنے سے تو نے ایک آدمی کو بچا لیا. تیرا فضل ہے. سوچیے آپ ایک آدمی کا نماز پڑھانے پر، نماز پڑھوانے میں کتنی بڑی خیر ہے. اس طرح ہمیں تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اور میرے دوستو عزیزو، یہ سارا جو کچھ بھی ہے اس کا جو اصل نور ہے اعمال کا، وہ ذکر کے ساتھ ہے. ذکر ہی اعمال کا نور ہے. اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے، علم ہے، مولانا صاحب فرماتے تھے کہ ظلمت ہی ظلمت ہے. علم ظلمت ہی ظلمت ہے اگر اللہ کا ذکر نہیں ہے. اس لیے ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا ہے. صبح شام کی تسبیحات کا بہت اہتمام کرنا ہے. ایک تو تیسرے کلمے کی، دوسرے کی استغفار کی. یہ صبح شام کی تسبیحات باوضو قبلہ رخ ہو کر اللہ کے متوجہ ہو کر پڑھنے کا اہتمام فرمائیں.
افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، اور اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح صادق سے پہلے ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں سارے اوراد و وظائف میں نے کر کے دیکھے بزرگوں کے، مجھے جو ترقی یا اللہ کا قرب محسوس ہوا ہے صبح صادق سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھنے میں، وہ ترقی وہ کسی اور عمل میں نہیں ہوا۔ اس لیے میں سب سے تاکید سے عرض کر رہا ہوں، اپنے ساتھیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، مجھے سے بھی عرض کر رہا ہوں، چاہے 2 آیتیں کا وقت ملے آپ کو، لیکن اذان صبح اذان سے پہلے قرآن دیکھ کے پڑھ لیا کرو، قرآن دیکھ کے پڑھ لیا کرو۔ اور یہ میری آپ سب کو وصیت ہے اور نصیحت ہے، اور میں اگر یہ بھی عرض کر دوں، اپنی دل کی چاہت ہے میری کہ اللہ کے واسطے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، موبائل میں قرآن ہرگز مت پڑھنا۔ میں آپ سے اس کا عہد لیتا ہوں، میں آپ سے اس کا عہد لیتا ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ اجازت میں کیا کہوں، اس سے زیادہ میں آپ سے اس کا عہد لیتا ہوں کہ اس گندے موبائل میں قرآن کا رکھنا کسی بھی طرح عقل اس کو قبول نہیں کرتی ہے۔ آپ لاکھ باتیں بنائیں، آپ لاکھ توجیحات کریں، لاکھ تعویلات کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بے حرمتی کا فتنہ ہے اس زمانے کا، جس کو مسلمان سمجھ نہیں رہا ہے۔ آپ سوچئے نا، اپنے ماں باپ کی تصویر آپ قرآن میں نہیں لگا سکتے، آپ کہتے ہیں قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، میں اپنے ماں باپ کی تصویر قرآن میں لگاؤں گا؟ سوچئے آپ، کہیں ایسا ممکن ہے کہ آپ قرآن کے ایک اس پیج پر ماں کی تصویر لگائیں، باپ کی تصویر لگا لیں؟ آپ کہیں گے نہیں، قرآن کی عظمت کے خلاف ہے۔ تو سینکڑوں گندی ننگی تصویروں میں قرآن کے رکھنے کی ہمت کیسے ہو جاتی ہے؟ میں حیران ہوں آپ کی اس رائے سے، جبکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ریڈیو جس زمانے میں آیا تھا شروع میں، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ایک صاحب نے مسئلہ معلوم کیا کہ کیا ریڈیو پر قرآن سن سکتے ہیں؟ فرمایا جس ریڈیو میں گانا بجانا ہوتا ہے اسی میں قرآن، ایک ادھر کا اسٹیشن لگاؤ تو قرآن، ادھر کا اسٹیشن لگاؤ تو گانا۔ فرمایا اسی ریڈیو پر گانا، حالانکہ وہ اسٹیشن الگ ہے، یہ الگ ہے۔ فرمایا کہ ریڈیو پر قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے اور ریڈیو پر قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے لوگوں کو سنانے کے لیے۔ سنیے آپ فتویٰ دیکھیے، چھپا ہوا ہے، میں تو کوئی خیالی باتیں کرتا نہیں، اللہ کے فضل سے۔ میں تو حیران ہی ہوں کہ صحابہ کے طریقوں سے، سلف کے طریقوں سے امت کیسی الٹی بھاگی جا رہی ہے، امت کیسی الٹی بھاگی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان کا قرآن پھٹ گیا تھا مسلسل دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ باتیں بناتے ہیں کہ بھائی موبائل ہے، جو چاہے کر لو اس میں۔ آپ شراب کی بوتل میں زمزم بھر کے پئیں اور لوگ آپ کو شرابی کہیں تو لوگ سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پکی بات ہے، تو بات صاف ہے جو ہے۔ اتقوا مواضعۃ تہمت کی جگہوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے لوگ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھ رہے تو کیا بات ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں موبائل میں۔ سوچیے تھانوی کا فتویٰ آپ غور کیجئے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ریڈیو جس میں سوائے آوازوں کے کچھ نہیں ہے، فرمایا کہ اگر ریڈیو کے اندر گانا بجانا بھی ہوتا ہے اسی میں، اور ایک اسٹیشن پر قرآن کی قرات بھی آتی ہے، تو فرمایا کہ ریڈیو پر قرآن کا سننا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی سن رہا ہو تو اس کو روکنا واجب ہے، اور قرآن کو ریڈیو پر سننا قرآن کی بے حرمتی ہے، اور قرآن کے ساتھ تلاعب ہے، یعنی قرآن کو کھیل بنانا ہے۔ یہ تھانوی کا فتویٰ چھپا ہوا ہے۔ آپ بتائیے کہ کیا ریڈیو زیادہ برا تھا یا موبائل زیادہ برا ہے؟ بتائیے آپ کی کیا خیال ہے؟ بولیے، آپ بولیے، بتائیے، سوچیے، آپ سوچیے۔ یہ تھانوی کا فتویٰ ہے، چھپا ہوا ہے۔ صحابہ کے طریقوں سے دور کرنے کے لیے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے بہت تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سفر میں ساتھ رکھو اور قرآن کھول کر قرآن میں دیکھ کر پڑھو۔ یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے، قرآن کھول کر دیکھ کر پڑھنا، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ جی ہاں۔
سفر میں ہیں آپ، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، قرآن ساتھ رکھیے. آپ قرآن کھول کے دے کے پڑھیں گے نا، بس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے لیے آپ کا قرآن پڑھنا عملی دعوت بنے گا. آپ موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی دعوت نہیں دے رہے، آپ موبائل کی دعوت دے رہے ہیں. کسی کو کیا معلوم آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب تو ایسی اسکرین ہے کہ برابر والے کو خبر نہیں آپ کیا کر رہے ہیں. بتائیے آپ کی عملی دعوت کیسی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور یہود و نصارہ کے طریقے آپ کے ذکر و اذکار پہ کیسے غالب آتے جا رہے ہیں. اب ہاتھوں میں بھی دانے کی تسبیح نہیں ہے، اب ہاتھوں میں وہ دانے، وہ الیکٹرانک تسبیحیں ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں دیکھ کے، میں نے کہا دیکھو انہیں سنت سے کیسی نفرت ہوتی جا رہی ہے اور رواج سے کیسی محبت ہوتی چلی جا رہی ہے. رہا جائز، ہاں جائز کی پٹی بندی ہوئی آنکھوں پر، جائز جائز کہتے رہو، کرتے رہو. سنت کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سنت کیا ہے، جبکہ سنت گٹھلیاں سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھ کر فرمایا. حضرت صفیہ کو گٹھلیاں گنتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے. جس عمل کو آپ نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور نکہی نہیں فرمائی، وہ عمل بھی سنت میں شامل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داغے میں گراہیں باندھ کر اس کی تصویر بنائی ہوئی تھی، اور وہ اس پر 12,000 استغفار روزانہ کرتے تھے. کتنے استغفار؟ جی روزانہ 12,000. جی ہاں روزانہ استغفار 12,000 استغفار کرتے تھے. اور میں نے کہا یہ میرے گناہوں کا بدل ہے، جتنے میرے گناہ ہیں روزانہ کی اتنے استغفار ہے. 12,000 گناہ کون کر لے گا بتا؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اب نیا نظام ہے کہ چھوڑے گیا تسبیح کیا یہ لو، اور کیوں کہ تاکہ لوگوں سے میں اپنے عمل کو چھپا سکوں. میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. لوگ اپنے عمل کو چھپاتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اخلاص اسی میں ہے، جبکہ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ وہ عمل کو اس لیے چھپانا چاہتا ہے تاکہ عمل ختم ہو جائے. تو میری بات آپ یاد رکھنا، عمل کو چھپانا اخلاص نہیں ہے، اور عمل کو دکھانے کے لیے کرنا ریا نہیں ہے. عمل دکھانے کے لیے کرنا تو بہت کام کی بات کہہ رہا ہوں آپ سے. عمل کو ظاہر کرنا ریا نہیں ہے، عمل کو ظاہر کرنا تو عملی دعوت ہے. اللہ کے غیر کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنا ریا ہے، لیکن عمل کو ظاہر کرنا یہ تو عین عملی دعوت ہے. اس پر تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. آپ اگر چھپ کر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اکہرا اجر ملے گا، اگر آپ کھل کر عمل کریں تو آپ کو ڈبل اجر ملے گا. آپ کے عمل کا اجر بھی ملے گا، دیکھنے والے عمل کریں گے ان کا بھی اجر آپ کو ملے گا. آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تو لوگ آپ کی تسبیح کو دیکھ کر بھی خیال آتے کہ چلو بھائی ہم بھی تسبیح نکال لیں، دیکھو یہ سب پڑھ رہے ہیں ہم بھی نکال لیں تسبیح. جی ہاں میں تو سب سے بحث کرتا ہوں کہ شیطان یہ دھوکہ دے گا آپ کو کہ بھائی نہیں چھپ کر عمل کرو، تمہارے عمل کو لوگ دیکھیں گے. جی ہاں کفار نے کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کو تلاوت کرنی ہے نا آپ کمرے کے اندر کیجئے نا، آپ باہر کیوں کر رہے تلاوت؟ اگر آپ باہر تلاوت کریں گے تو ہم آپ کو مکے سے نکال دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اگر تلاوت زور سے ہوگی تو لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. ان کی تلاوت داعیانہ تلاوت تھی. ہم تو سچ عرض کرتے ہیں کہ اعمال کو متعدی بناؤ، عمل کو متعدی بنانے کے لیے خروج ہے. میں علماء سے کہہ رہا ہوں عمل کو متعدی بنانے کے لیے خروج ہے. آپ اس خیال ذہن سے نکال دیجئے کہ آپ اخبار رسائل کے ذریعے سے دین کی باتوں کو پھیلا دیں گے تو دین پھیل جائے گا. میں تو صاف صاف عرض کرتا ہوں کہ وہ تو عملی جو منظر ہے عمل کا وہ دلوں کو پلٹتا ہے. ہندا جیسی سنگ دل عورت سمجھا کلر چبانے والی، وہ رات کے تہجد کا منظر دیکھ کر اس نے اسلام قبول کیا ہے. ابو سفیان نے کہا بھی تو اس دین کا انکار کرتی، تو نے اس دین کیسے قبول کر لیا؟ کہ ابو سفیان ایک طرف ہٹ جا، تو نے وہ رات کا منظر نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا ہے، تہجد کا، صحابہ کے اور رکوع و سجدے کا اور دعاؤں اور تلاوت کا جو منظر میں نے دیکھا تو نے نہیں دیکھا. سوچیے ہم تو عملی دین پیش کرنے کے لیے پھرنا چاہتے ہیں. عملی دین پیش کرو. اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت قرآن میں دیکھ کر ہو. اس کی کوئی میرے نزدیک کوئی گنجائش اس کی مجھے نظر نہیں آتی ہے کہ موبائل میں قرآن رکھا جائے، اس کی توہین کی جائے. قادسیہ کی جنگ میں صحابہ نے قرآن ساتھ رکھا ہوا تھا. قادسیہ کی جنگ میں جو مدد آئی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ قرآن کے ساتھ ہونے سے آئی ہے. پڑھیے آپ حضرت صاحب نے نقل کیا ہے. کریں گے اہتمام انشاءاللہ. ہم تو جو بات آپ سے کہہ رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ مانیں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ مانیں گے.
ہم آپ سے جو بات کر رہے ہیں اس امید پر کر رہے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ آپ جو کہا جائے گا انشاءاللہ آپ کریں گے. بمبئی والوں کو اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے ہمیشہ سے اس بات کا خیال کیا ہے. میں نے مسجد کی آبادی کا عمل جب شروع کیا نظام الدین سے، سب سے پہل اس نے بمبئی والوں نے کی ہے. یہ خیر بمبئی والوں کے حصے میں ہے. میں آپ سے سب سے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے بمبئی والوں نے اس پر لبیک کی ہے. انہوں نے سب سے پہلے مسجد کی آبادی کا عمل پوری دنیا میں جو پہلے دن شروع ہوا ہے بمبئی سے شروع ہوا ہے. اس لیے ہم تو آپ سے کھل کر بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم کہیں گے انشاءاللہ وہ آپ کریں گے. اور ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق کام ہوگا تو پھر آپ کو نظر آئے گا ماحول سارا بدلتا ہوا. اس مسجد کی آبادی نے شراب کے اڈے ختم کر دیے. آپ جگہ تبدیل کیجئے نا. آپ یہ بتا دیں لوگوں کو شراب پینا حرام ہے، یہ تو کوئی دعوت نہیں ہے. یہ تو کوئی دعوت نہیں، یہ تو معلومات ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا انشاءاللہ عزم کرے کہ جو کہا جا رہا ہے انشاءاللہ ہمیں کرنا ہے. اگلی بات، فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کا علم. ہماری علماء سے درخواست ہے اور بہت لجاجت کے ساتھ درخواست ہے، کاش علماء مسجد کو روزانہ وقت دیں. اور ہمارے جو گشت ہیں یہ صرف فضائل کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ مسائل کی تعلیم کے لیے گشت ہے. کہ مسجد میں لوگوں کو لایا جائے، انہیں غسل کے فرائض، انہیں وضو کا طریقہ مفتی صاحب وضو کر کے دکھلا رہے ہیں. وضو خانے میں جماعت کھڑی ہوئی ہے، محلے کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مفتی صاحب بیٹھے اعلان کریں کہ لوگوں دیکھو میں وضو کرتا ہوں، میرا وضو دیکھو، اس طرح وضو کرو. مفتی کے ذمے اصل نبوت کا کام یہ آیا تھا. صلو کما رأیتمونی اصلی جو حدیث ہے اس پر صحابہ ایسے عمل کرتے تھے. حضرت علی عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں وضو سکھلائیے. تو انہوں نے بیان نہیں کیا، کوئی بیان تقریر نہیں کی، کوئی کاغذ چھاپ کر وہاں نہیں دے دیا نا وضو کے طریقے کا، بلکہ اونچی جگہ بیٹھ کر وضو کیا اور سب کو وضو کر کے دکھلایا. اس لیے ہم بہت ضروری بات عرض کر رہے ہیں، مسائل کی تعلیم مسجدوں میں مسائل کے لیے کہ حلقے قائم کرنا یہ نماز کی طرح ضروری ہے. امام کے ذمہ ہے، اگر وہ عالم ہے اور مفتی ہے امام کے ذمہ ہے، وہ نہیں کر سکتا تو مقامی علماء کو چاہیے کہ وہ روزانہ اپنا وقت مسجد کے لیے فارغ کریں اور عوام سے اختلاط کریں. ہمارے ہاں مسجد کی آبادی کا ایک بنیادی مقصد وہ مسائل کے حلقے کا وجود میں آنا ہے. تبلیغ کا کام کوئی مسائل سے ہٹ کر کوئی کام نہیں ہے کہ بھئی ان کا کام تو فضائل کا ہے، ہمارا مسائل کا کام کا نہیں ہے. کہ کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمیں علماء کا وقت چاہیے مسجدوں کے لیے. جس محلے میں جو عالم رہتا ہے میری اس سے درخواست ہے کہ وہ اپنی تدریس تعلیم کے ساتھ، اور پھر بمبئی میں تو بہت سے علماء وہ دوسرے تجارتی کاموں میں مشغول ہیں. میرا تو دل چاہتا ہے کہ علماء 8 گھنٹے مسجد کو دیں اپنی تجارت کے ساتھ، تاکہ ان کے عوام کے اختلاط سے دینی تعلیم، امت کو دینی تعلیم دی جائے. یہ صرف کتاب چھاپ کر دے دینا میرے نزدیک اس بہتے سمندر کا کوئی کتاب ان کو کہ سکھلانے کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو تو اصل میں صبح میں نے کل بھی علماء سے عرض کیا تھا کہ بھئی اصل صحبت چاہیے، عوام علماء کا اجتماع چاہیے مسجد کی سطح پر، جو اصل مقصد ہے، جو اصل نبی کا طریقہ تعلیم ہے وہ چاہیے. اور مکاتب کے قائم کرنے کا پورا مجمع اس کا فکر کرے. کوئی مسجد مکتب سے خالی نہ ہو اور کوئی مسلمان بوڑھا سے بوڑھا یا بچے سے بچہ کوئی مسلمان اس مکتب کے حلقے سے الگ نہ ہو. ہر ایک کو دعوت دے کر ہماری تو گشتوں میں بھی اس کی کوشش کی جائے کہ بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو سب کو لے کر مسجد میں مکتب میں تعلیم کے حلقے میں لا کر جوڑا جائے. جو جتنا وقت مسجد کو دے رہا ہے اس میں اس کو دین سکھلانا یہ اصل مجمع لانے کا مقصد ہے. کہ آنے والے کی نوعیت کو دیکھو، اسے کلمہ یاد نہیں کلمہ سکھلاؤ، اسے نماز نہیں آتی نماز سکھلاؤ، اسے غسل کے فرائض نہیں معلوم وہ بتلاؤ. اس طرح ہمیں مسائل کی تعلیم مسجدوں سے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ علماء کی ہر مسجد میں علماء کی ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھانے کے لیے کافی ہو جائے. حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ مسجدوں میں، اور یہ حضرت علی کا یہ قول مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں نقل کیا ہے، اس آیت کے ذیل میں جس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس آیت کے ذیل میں یہ قول نقل گیا ہے حضرت علی کا کہ شرافت انسانیت کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کی جائے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہر مسجد میں علماء کی ایک جماعت تشکیل کی جائے جو وہاں کے عوام کو دین سکھلانے کے لیے کافی ہو جائے۔ اس طرح ہمیں مسائل علماء سے معلوم کرنے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزو، جب ان سارے اعمال سے کے ذریعے بندے کے اللہ کے درمیان کا تعلق اچھا ہو جاتا ہے، تو پھر میں آپ سے بہت آسان بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مخلوق کے درمیان کے تعلقات بھی درست ہو جاتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے، برادریوں کے جھگڑے، یہ سارے حالات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپس میں آدمی جب لڑتا ہے، جب یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بے تعلق ہو جاتا ہے، جب اللہ سے بے تعلق ہو جائے گا تو آپس کے تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ بے غرض محبت جو پیدا ہوگی ایمان والوں میں، وہ تو ایمان اعمال صالحہ سے ہی پیدا ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ ہم بے غرض محبت جو پیدا کریں گے تمہارے درمیان، وہ ایمان اعمال صالح پر تمہارا جمع ہونا ہے۔ اگر یہ نیک اعمال ہیں اور یہ معمولات ہیں ہمارے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ خود بخود ہمارے مخلوق کے درمیان کے تعلقات درست ہو جائیں گے۔ وہ تو جن کا تعلق اللہ سے بگڑ جاتا ہے، پھر ان ایسے لوگوں کے آپس کے تعلقات بگڑتے ہیں۔ اس طرح ہمیں اس کی پوری کوشش کرنی ہے کہ اس راستے میں نکلنے کا ایک بہت بنیادی مقصد، اب تک میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، خروج میں نکلنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان سے لے کر اخلاق تک نکلنے کی غرض اپنے اخلاق میں کمال پیدا کرنا ہے۔ کہ کیا آپ کوئی صاحب کہیں گے کہ کیا اس کے بغیر اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے؟ کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے نا، علم نہیں ہے، معترض جاہل ہوتا ہے نا، کہ لو جی یہ کہہ دیا انہوں نے تو کہ تبلیغ جماعت میں نکلو گے تو اخلاق درست ہوں گے۔ عجیب بات ہے، عجیب سوچ ہے، کیونکہ اعتراض تو بیچارے کر لیتے ہیں، حدیثیں نہیں پڑھتے۔ سننے والی فاروق اعتراض تو کر دیتے ہیں مگر حدیث نہیں پڑھتے۔ صحیح روایت ہے، آپ یا اقسم اغزما غیر قومک، یہ حکم دیکھیے حدیث میں، میں او اقسم ایک صحابی کا نام تھا، اللہ کے راستے میں نکلا کرو ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم پہچانتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو، نہ تمہاری رشتہ دار ہیں، نہ تمہاری برادری ہے، نہ تمہاری قوم کے ہیں، اجنبی لوگ ہیں، ان کے ساتھ نکلا کرو جماعت میں۔ کیوں؟ فرمایا اگر تم اجنبیوں کے ساتھ نکلو گے اللہ کے راستے میں، تمہارے اخلاق بہت اچھے ہو جائیں گے اور تم قوم بعزت ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو عزیزو، اکرام کا جو مجاہدہ ہے اصل، وہ بھائی کا، دوست کا، استاد کا، چاچا کا، تایا کا اکرام کر لینا، یہ اکرام کا مجاہدہ نہیں ہے۔ اکرام کا مجاہدہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے آدمی کی خدمت کروں جس کو میں جانتا نہیں ہوں، جس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، جس کے میرا کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں اکرام کا مجاہدہ ہے۔ جماعت میں نکل کر جب خدمت ذمہ آتی ہے، جی ہاں آپ کو کھانا پکانا ہے، آپ کو آگ جلانی ہے، جی آگ جلاؤں گا میں تو میرے گھر میں کبھی ایک پانی اپنے ہاتھ سے نہیں پیا، میرے تو گھر میں 10 ملازم ہیں، کہ ہاں ٹھیک بات ہے، لیکن اس راستے میں نکل کر منبر سے لے کر بیت الخلا کے صاف کرنے تک سارے کام برابر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر سے بیٹھ کر صحابہ کو نصیحت کیا کرتے تھے، آپ نے اللہ کے راستے میں نکل کر آگ جلانے کے لیے لکڑیاں خود چنی ہیں۔ صحابہ سے کہا میں لکڑی چن کر لاتا ہوں جنگل سے، کھانا تم پکاؤ گے، گوشت تم کاٹو گے، بکری تم ذبح کرو گے، اور لکڑی میں لے کر آؤں گا۔ بتائیے آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کر سکتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ خروج سے اخلاق کا بہتر ہونا یہ اس بات کی پکی علامت ہے، اور یہ حدیث دلیل ہے اس کی، یا اقسم اغزم غیر قومک یحسن خلقک۔
کہ اعظم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اجنبیوں کے ساتھ. ظاہر بات ہے ایک جماعت. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس زمانے میں یہ وہ نعمت دی ہے کہ جس نے کالوں کو، گوروں کو، انگریزی والے، اردو والے، بنگلہ والے، فرانس والے، روس والے، کہاں والے ایک ایک جماعت میں چھ زبانوں کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جماعت میں 4 رنگ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جماعت میں مالدار بھی ہے، غریب بھی ہے. ایک جماعت ابھی آئی ہمارے یہاں نظام الدین، ایک صاحب ملے مجھے اس میں جماعت میں. انہوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے کہ جی بہت پریشان ہوں اور بالکل فقر کی نوبت ہے گھر میں. خیر جب نے حال بتلایا. میں پھر کیسے آئے؟ کہ جی وہ قرض لے کے نکلا ہوں. اسی جماعت میں ایک صاحب اور تھے. اس کے بعد وہ ملا تو وہ ملے کہ جی میں بھی نہیں کی جماعت میں ہوں. چل وہ چلا گیا. میں نے کہا آپ کہاں سے؟ اس نے کہا جی میں تو کروڑپتی آدمی ہوں، میرا تو سارا کاروبار دبئی میں پھیلا ہوا ہے، دبئی میں رہتا ہوں، 4 ہوٹل ہیں دبئی میں، بہت مالدار. میں سوچے پڑ گیا. میں نے کہا یہ اس کی جماعت میں 4 مہینے کی جماعت ہے، یہ اس کی جماعت میں 1 کروڑپتی آدمی سے لے کر ایک وہ آدمی بھی ہے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے. امت کے درمیان جو طبقاتی فرق تھا، میں کہتا ہوں اس وقت یہ ہے دعوت کی یہ محنت جس نے امت کے درمیان کی طبقاتی فرق کو، یہ عزیز ہیں، یہ ذلیل ہیں، یہ اونچے ہیں، یہ نیچے ہیں، یہ مالدار ہیں، یہ غریب ہیں، یہ کالے ہیں، یہ گورے ہیں، اس کام نے اس فرق کو کاٹا ہے. اس کام نے اس فرق کو ختم کیا ہے. امت بنانے کے لیے دعوت کا یہ اسلوب اور دعوت کا یہ طریقہ یہ ایک بنیادی سبب ہے. یہ امت کے بننے کے لیے، امت کے جمع ہونے کے لیے، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کے ختم ہونے کے لیے. تو میں نے عرض کیا کہ جماعت میں نکل کر خدمت میں اپنے آپ کو خود پیش کرنا. یہ کام میں کر لوں، یہ کام میں کر لوں. اپنے آپ کو خود پیش کرو، اپنی ضرورت خود پوری کرو، ساتھیوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ. بلکہ یہاں تک آتا ہے روایتوں میں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لیتا. عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث ہے. اللہ کا تعلق بندے سے، بندے کا تعلق اللہ سے اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک یہ دوسروں سے خدمت نہیں لیتا، اپنا کام خود کرتا ہے. اس طرح ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر اکرام کی مشق کرنی ہے. اور میرے دوستو عزیزو، یہ سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں. یہی عمل کی روح ہے، یہی اخلاص ہے، یہی ایمان ہے. صحابی نے سوال کیا تھا اصلاح ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. نیت کو صحیح درست کرتے رہنا، کیونکہ شیطان عمل سے زیادہ نیت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم صاحب فرماتے تھے اگر تو نے اچھا عمل کر بھی لیا تو شیطان تیرے عمل سے اتنا پریشان نہیں ہے جتنی تیری نیت سے پریشان ہے. بلکہ فرماتے تھے کہ جب نیت بگڑی ہوئی ہوتی ہے تو شیطان عمل پر اور آمادہ کرتا ہے اور تیرے عمل کی خوب تعریف کرتا ہے. وہ تو تعاون کرے گا تیرے عمل پر، تجھے عمل سے روکے گا نہیں. شیطان نماز سے روکے گا نہیں اگر نماز ریا والی نماز ہے. شیطان سخاوت سے روکے گا نہیں، مال خرچ کرنے سے روکے گا نہیں اگر ریا کے ساتھ خرچ کر رہا ہے. شیطان تو اس عمل سے روکتا ہے جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگتے رہیں. اس طرح ہمیں ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو لایانی سے بہت بچانا ہے. ہمارا کام کا مزاج ہے یہ کہ خروج کے زمانے میں خاص طور پر سیاسی باتیں، اختلافی باتیں، وہ کیا کہہ رہا، اس نے کیا کہا، وہ کیا کہہ رہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں نہ لگیں. ہمارا وقت 3 کاموں میں گزرے: دعوت میں، تعلیم اور تعلم میں، یا عبادت میں. یہ 3 کام حضرت فرماتے تھے دنیا میں اگر یہ 3 کام نہ ہوتے، اللہ کے راستے میں پھرنا دعوت دینے کے لیے، اور عبادت کرنا اور تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا، اگر یہ 3 کام نہ ہوتے تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا ہے. عمر کا قول ہے. ہمارا وقت اس میں گزرے. ہم سیاسی باتیں، اختلافی باتیں اس میں ہرگز نہ پڑیں. جو فارغ وقت ہے اس فارغ وقت کو یہ دعوت میں یا سیکھنے سکھلانے میں
ہم اس میں لگائیں اور اس کی پوری کوشش کریں فارغ وقت میں قرآن کے سیکھنے کا بڑا اہتمام کریں۔ میں نے عرض کیا کہ تعلیم کے حلقوں کے ساتھ جو ایک بنیادی عمل ہے وہ قرآن کو صحیح کرنے کا حلقہ ہے۔ ایک ساتھی اگر ہے آپ کی جماعت میں سے قرآن پڑھنے والا تو ایک ہی حلقہ لگائیے اور وہ ایک کا قرآن درست کرائے، اس طرح کہ آج 2 آیتیں یا 1 آیت جیسی ان کے اندر استعداد ہو، 1 آیت ان کو پڑھا دیں، اگلے دن اسی آیت کو دوبارہ سنیں، پھر اگلی آیت پڑھائیں اور پھر اگلے 24 گھنٹے کے لیے 2 آدمی کی جوڑی بنا دیں کہ بھائی آپ ان کو سنیں، ان کو سنائیں، اور کچھ چاہیے کہ ان سے کہیں کہ بات پوچھنی ہو، ٹھیک کرنا ہو تو ہم سے آ کر ملیں۔ ہر جماعت میں ایک قاری، ایک عالم کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کی نماز بھی درست ہو جائے، ان کا قرآن بھی درست ہو جائے، انہیں مسائل بھی معلوم ہو جائے۔ اس طرح ہمیں انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کا اور اس طرح قرآن کے حلقوں کا اہتمام کرنا ہے۔ 6 صفات کا مذاکرہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ ان صفات کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کرو عملی طور پر کہ اس کی عملی محنت کیا ہے۔ صرف 6 نمبر بیان کر دینا کوئی کمال نہیں ہے، یہ 6 صفات ہیں جنہیں اپنے اندر عملی طور پر ہمیں پیدا کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ہماری جماعت امیر کی اطاعت کے ساتھ چلے، جہاں کا رخ بنا ہے جماعتیں وہاں جائیں، جس علاقے میں جس ملک میں جانا طے کر دیا ہے وہاں جا کر وہی کام کریں جہاں کا رخ دیا گیا ہے۔ اپنے سے رخ بدل دینا، یہ جماعت کا کہیں سے کہیں چلا جانا، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ جہاں کا رخ بنے وہاں جماعتیں جائیں، جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں۔ پیدل چلنے سے زیادہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے پیدل چلنے سے۔ صحابہ میں سواریوں کو ہوتے ہوئے پیدل چلنا ثابت ہے۔ اس کی پوری کوشش کریں، جہاں تک ہو سکے بستی گاؤں پیدل چلیں۔ البتہ کہیں ضرورت پیش آ جائے، لمبی کہیں مسافت آبادی کوئی نہیں ہے تو گاڑیوں سے بھی اپنا سفر طے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ پیدل چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سواری پہ قسم کھا لے کے پیر نہیں رکھنا ہے، اور سواری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کو تھوڑی دور جانا ہے کہ لو سواری لاؤ، کہ نہیں۔ صحابہ کے پیدل چلنے کا اجر احتساب غور کرتے ہوئے اور اس خیال سے پیدل چلا کرو کہ جو غبار اڑ رہا ہے جنت میں میرے حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اگر اس کے چند ذرات میری ناک میں داخل ہو گئے تو جہنم کی آگ اس ناک میں اس کا دھواں بھی داخل نہیں ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ پیدل چلنے کی کوشش کیا کرو، یہ اس سے زیادہ اللہ کے عذاب کو اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے۔ جہاں کا رخ بنے جماعتیں وہاں جائیں، اور ہمارا سب سے پہلا کام مسجد سے بھی ابتدا کریں۔ مسجد میں داخل ہوں سنت کے مطابق دائیں پہ مسجد میں داخل کریں اور ایک طرف قریبی سے سامان ایک طرف لگا دیں۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پھر 2 رکعات تحیۃ المسجد سب سے پہلے پڑھیں اور باوضو رہیں۔ باوضو رہنا تو مصلی رہنا ہے، باوضو رہنا تو شیطان سے محفوظ رہنا ہے۔ مسجد میں 2 رکعات جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ کر پھر سب سے اہم کام مشورے کا ہے۔ مشورے میں کوشش کیجئے مقامی ساتھیوں کو شریک کرنے کی، لیکن مسجد میں مؤذن بھی ہوگا، امام صاحب بھی ہوں گے، اور بھی مسجد کے 2-4 آدمی ہوتے ہیں، ان کو مشورے میں ضرور شریک کریں۔ میری سب سے درخواست ہے کسی بھی ملک میں کسی بھی محلے میں جماعت جائے تو وہاں کے مقامی ساتھیوں کے ساتھ مل کر نکلنے والی جماعت مقامی جماعت اس طرح ایک ہو جائے گویا یہ ایک جماعت مکمل آئی ہے۔ بمبئی کے اجتماع سے یہ جماعت مکمل نظام الدین سے آئی ہے۔ ایسے ہو جائیں مقامی ساتھی اور باہر کے آنے والے ساتھی، ان کا مشورہ ایک، ان کا تعلیم کا حلقہ ایک، ان کا گشت ایک ساتھ، ان کی ملاقاتیں ایک ساتھ، مسجد کی آبادی کی محنت ایک ساتھ۔ اگر یہ سارے کام آپ نے ساتھ مل کر نہیں کیے تو آپ مقامی کام کہیں چھوڑ کر نہیں آئیں گے۔ ہم یہ بہت اہم بات کہہ رہے ہیں۔ نکلنے والی جماعت یہ نہ کہیں جی آپ کا وقت ہے ہمارے اس وقت ہے۔ مقامی لوگ دیکھیے، مقامی لوگوں کا تو نظام بنا ہوا ہے، ان کا تو نظام بنا ہوا ہے۔ ہماری جماعت جو باہر سے گئی ہے اس کو چاہیے کہ یہ مقامی لوگوں کے وقت کا اہتمام کریں۔ ان کا گشت ہو رہا ہے، آپ کہیے تمہارا آرام کا وقت ہے، ان کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ کہیے تو ہمارے فلاں عمل کا وقت ہے۔ نہیں، بلکہ باہر سے آنے والی جماعت کو چاہیے کہ مہاجرین کی طرح مقام کے انصار کے ساتھ ایسے مل جائیں، ضم ہو جائیں کہ سب مل کر اجتماعی طور پر کام کریں۔ ہم مقامی لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملا کر 2 جماعتیں بنا لیں، مقامی ساتھی ہمارے ساتھی کچھ مسجد میں، مقامی ساتھی ہمارے ساتھی کچھ باہر کی ملاقاتوں میں۔ اس طرح اگر آپ کریں گے تو پھر ہر جگہ انشاءاللہ اس سے مقامی لوگ کام کو سمجھیں گے۔ اس طرح ہمیں ہر جگہ جا کر محنت کا نظم بنانا ہے۔ مقامی لوگوں سے پوچھیں کہ یہاں خواص کہاں ہیں، ملاقات ان سے بھی کرنی ہے، اور علماء سے بھی زیارت کرنی ہے، اور یہاں عوام سے بھی ملاقاتیں کرنی ہے۔ 4 ماہ لگائے ہوئے ساتھی کون کون ہیں، کتنے ہیں،
ہمیں ان سے ملاقاتیں کر کے انہیں ملکوں کے لیے تشکیلیں ان کی کرنی ہے جن کے شرائط پوری ہوتی ہیں ملکوں میں جانے کے لیے. ہر جگہ سے انشاءاللہ ہمیں نقد جماعتیں نکالنی ہیں، ہر جگہ مقامی کام جمانے کے لیے. دیکھو میری بات ذرا کان کھول کے سنیں سب، مسجد کی آبادی کا عمل ہر مسجد میں کرنا ہے. آپ یہ نہ جا کے پوچھئے کہاں ہوتی ہے. آپ جماعت میں نکل رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر مسجد کی آبادی کا عمل کر کے دکھلانا آپ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ آسان بات ہے بالکل. 2 لفظوں میں مسجد کی آبادی کے محنت کر دیتا ہوں. مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لانا، یہ مسجد کی 2.5 گھنٹے کی محنت بھی یہی ہے اور مسجد کی آبادی کی محنت بھی یہی ہے. کوئی الگ الگ 2 چیزیں نہیں ہیں. 2.5 گھنٹے کی محنت بھی یہی ہے اور مسجد کی آبادی کی محنت بھی یہی ہے. دعوت تعلیم استقبال اسی کو کہتے ہیں کہ مسجد میں اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے ہر فرد کو دعوت دے کے نام میں لا کر چھوڑنا. انشاءاللہ کریں گے اہتمام. اگلی بات یہ ہے آخری کہ اس سارے کاموں میں جو مدد اللہ کی اصل مدد آئے گی وہ طلب سے، دعاؤں سے، عاجزی سے، اپنے آپ کو ناکارہ یقین کرنے سے، دن بھر کی محنت کے بعد اللہ کے سامنے کہ اللہ یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ نے مدد کا قرآن میں بار بار وعدہ کیا ہوا ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشکو لے کا ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنے ضعف کا تجھ سے سامنے اقرار کرتا ہوں. اے اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے ضعف کی تیرے سامنے، بجائے ستانے والوں کی شکایت کرنے کے، نہ ماننے والوں کی شکایت کرنے کے، اپنے ضعف کی شکایت کر. میں کام کر نہیں سکا، میں ان کو سمجھا نہیں سکا. اے اللہ قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ان کے دلوں کو پھیر دے. اگر یہ راتوں کی، میں کہتا ہوں واقعی اتنی دیر دعائیں مانگا کرو کہ ہاتھ تھک جائیں اٹھائے اتنی دیر دعائیں مانگا کرو. تو میں جتنی دیر دعا مانگو گے نا، کافی دیر کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو رہے ہیں. جی ہاں، کافی دیر کے بعد محسوس ہوگا کہ اللہ متوجہ ہو رہے ہیں. اور میں ایسا فرماتے تھے جب یہ محسوس ہونے لگے کہ اللہ متوجہ، اور ہمیں کیسے بتلائے کہ اللہ متوجہ ہے؟ وہ تو دعا میں اللہ کا دھیان ہی بتلا دے گا کہ اللہ متوجہ ہے. اگر بندے کا دھیان نہیں ہے تو اللہ متوجہ نہیں ہے، پکی بات ہے یہ. اس جگہ جب بندہ کسی عمل میں اللہ بھی متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ بھی اسے اعراض کیے ہوئے ہوتے ہیں. جب تک بندہ اللہ کو سوچ رہا ہے اللہ متوجہ ہیں، جب بندہ اللہ کو نہیں سوچ رہا ہے تو اللہ متوجہ نہیں ہے. اللہ کا متوجہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تو متوجہ ہو. اس لیے رو رو کر تنہائیوں میں اللہ سے ساری امت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے دعائیں مانگنی ہیں. اور یہ کام امانت ہے، اسے امانت سمجھ کر کرنا ہے. اور جو محنت اور نقل و حرکت اور کوشش مردوں پر محنت کی ہے، میں کہتا ہوں کہ وہی محنت روزانہ اپنے گھر کے اندر ان اعمال کو قائم کرنے کی ہے. کیونکہ گھر کے یہ اعمال اپنا اندر اتنا اثر رکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے. گھر کے قرآن کے حلقے نے، قرآن کے تصحیح کرنے کے حلقے نے عمر کو مسلمان بنایا ہے. آپ کہتے ہیں یہ کام کوئی ضروری ہے؟ آپ کہتے ہیں گھر کے اندر قرآن کا حلقہ کوئی ضروری ہے؟ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ اعمال گھر کے، یہ اعمال طہارت ہیں، یہ اعمال دعوت ہیں، یہ اعمال نبوت ہیں، یہ اعمال صحابہ اور اعمال ہدایت ہیں. انہیں ہدایت اور تربیت کے، طہارت کے یقین کے ساتھ کیا جائے. اللہ صاف فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ گھر کے ان اعمال کی ضد میں پاک کرنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں پاک کرنا، تو بتائیے تو صحیح، کون انکار کرے گا اس کا؟ ادھر ادھر کی باتوں میں آنے کے بجائے کہ کیا یہ قرآن کی تصحیح کا حلقہ کہاں سے شروع ہو گیا؟ اچھا، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو سیرت سے کوئی آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو قرآن سے اور حدیث سے کوئی وابستگی ہی نہیں معلوم ہوتی. آپ کہتے ہیں قرآن کا حلقہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے حدیث نہیں پڑھی ہے؟ کیا آپ کو عمر کے اسلام آنے کا قصہ معلوم نہیں ہے؟ میرے دوستو عزیزو، یہ وہ اعمال نبوت ہیں اور اس دعوت کے کام کی بنیادی سیرت پر ہے. اس کا ہر عمل اور اس کا ہر کام وہ سیرت کی روشنی میں ہے اور سیرت اس کام کی بنیاد ہے. اس لیے پورا مجمع اس کا عزم کر لے کہ روزانہ اپنے گھر کے اندر جو 5 اعمال گھر کے بتلائے جاتے ہیں انہیں انشاءاللہ میں اہتمام سے کریں گے، جس میں قرآن کی تصحیح کا حلقہ بھی ہے، کتابی تعلیم ہے، ایسی بات کا مذاکرہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی عورتوں کی تشکیل کرنا، اور اگر ان کا روزانہ مشورہ اہتمام سے، کل تعلیم کس کے ذمہ ہوگی، قرآن کا حلقہ کس کے ذمہ ہوگا، یہ سارے اعمال گھر میں روزانہ اہتمام سے کیے جائیں. کریں گے انشاءاللہ. عورتوں کا خروج اللہ کی قسم اس زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے انتہائی لازم، انتہائی اہم، انتہائی ضروری ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں
یہ وہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر عورتوں کا خروج نہ ہوا تو آپ کے گھروں سے میں ارتداد آئے گا اور آپ کے گھروں سے یہ بے دینی نکلے گی نہیں. اگر عورتوں کا خروج نہ ہوا، ہم تو ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں، ہر گھر میں عورتوں کی جماعت داخل کرنا چاہتے ہیں. ہم تو 40 دن کی جماعت اگر مستورات کی ہے تو کم سے کم 2 دن ہر گھر میں قیام کروانا چاہتے ہیں. 20 گھروں میں قیام چاہتے ہیں 40 دن کی جماعت کا، تاکہ 2 دن ایک گھر میں قیام ہو. اس کے بغیر یہ ارتداد کی ہوائیں رکنے والی نہیں ہیں. آپ جتنی چاہیں پمفلیٹ چھاپیں، جتنے چاہیں آپ موبائلوں پر دین کی باتیں پھیلائیں. اس سے یہ کسی نبی کا طریقہ ہے نہ کسی صحابی کا طریقہ ہے. یہ آپ نے رواجی طریقہ اختیار کیا ہے سنت کو چھوڑ کر، ورنہ سنت یہ ہے کہ عورتوں کی یہ نقل و حرکت یہ گھروں کے ماحول کو تبدیل کرے گی. اس لیے یہ عزم کر لیں ہماری سارے ساتھی، 3 سے روزہ مردوں کی جماعت، 2 سے روزہ مردوں کی جماعت کے ساتھ، تیسرے سے روزہ میں مجھے عورتوں کے ساتھ نکلنا ہے. یہ مسیح کی جماعت کا مشورہ ہے، اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ میں مردوں کی جماعت میں نکلوں گا، عورتوں کی جماعت میں نکلوں گا، اختیار نہیں ہے. 2 سے روزہ میں آپ نے وقت لگا لیا ہے مردوں کی جماعت کے ساتھ، یہ تیسرا آپ کے مہینے کے سے روزہ ہیں، یہ مستورات کے ساتھ ہیں. 2 چلے آپ کے لگ گئے ہیں مردوں کی جماعت کے ساتھ، یہ تیسرا سال آپ کے خروج کا مستورات کے ساتھ ہے. یا اگر اس کو مسیح کے سطح پر آپ طے کر لیں، چاہے وہ بیرون کا خروج ہو، چاہے وہ چلے کا خروج مستورات کا، چاہے وہ سیروزہ کا خروج ہو، چاہے وہ مستورات کا عشرے کا خروج ہو، اگر یہ خروج آپ کی مسجد کی سطح سے ہوگا تب تو یہ قابو میں آ سکتا ہے. کریں گے مجھے فاہو، ٹھیک ہے نا؟ کیا کرنا ہے؟ کہ ہمارے ساتھیوں کو جو ہے اطمینان سکون سے چلنے کے لیے، اور دوسری چیز بہت سارے لوگوں نے پرچے دیے ہیں دعاؤں کے لیے. اچھا یہ کیا بات؟ میں تو سب سے پہلے آپ تمام بمبئی والوں کے اس اجتماع کے طلب کرنے پر دل سے شکر گزار ہوں. آپ نے اجتماع رکھا، آپ نے نظام الدین کی جماعت کا استقبال کیا، میں دل سے اس کا شکر گزار ہوں. اور خاص طور پر وہ یہاں کے تمام خواص عہدیدار، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی تعاون جس نے بھی کیا ہے، بجلی کا، پانی کا، زمین کا، خیمے کا، جو بھی تعاون کیا ہے. حدیث میں آتا ہے من جہز غازی فی سبیل اللہ فقد غزا، کہ جو جماعت میں نکلنے والوں کے لیے کوئی بھی انتظام کر دے گا کسی بھی طرح کا، اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے والے کے برابر اجر دیں گے. اس لیے ہم دل سے یہاں کے انتظامیہ کا اور یہاں کے جو ہے پولیس کا اور یہاں کے تمام عہدیداران کا اور تمام اہل خیر حضرات کا، اور خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں علماء کا دل سے اس بات کا کہ اس تعداد میں ماشاء اللہ علماء جمع ہوئے، اور الحمدللہ اس کا انہوں نے فکر لیا کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو وقت دے کر عوام کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوں گے. اس کا ماشاءاللہ فکر لیا ہے، تو ہم اپنے دل سے سب سے کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ حضرات کا. اور شکریہ ادا کرنا کیا، یہ تو آپ حضرات کا ذمہ ایک فریضہ تھا جس کو آپ نے ماشاءاللہ مل جل کر ادا کیا ہے. مجھے بھی اور آپ کو بھی سب سے پہلے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ محض اللہ کے فضل سے ہوا ہے. اور واقعی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری کوشش محنت کر کے ساری محنتوں کو کوششوں کو محض اللہ کی ذات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ اللہ نے کیا ہے. کسی نبی سے یہ بات ثابت نہیں کوئی کہ میں نے یہ کیا ہے. ایک مٹھی بٹی آپ نے پھینکی دشمن کی طرف جو سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اللہ نے آپ کے اس معمولی فعل کا بھی اللہ نے انکار کر دیا. فرض ہمارا رمیت ولکن اللہ رما. تو آپ سوچیے جب ایک معمولی مٹی پھینکنے کا عمل اللہ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ نبی نے نہیں کیا، تو کوئی بڑا کام ہم جیسے کر کے سمجھے کہ ہم نے کیا ہے، بتائیے کہ اس کی کہاں گنجائش ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ حضرت کی اجتماع کو قبول فرمائے اور سارے عالم میں اس اجتماع کے اثرات کو عام فرما کر سارے امت کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے. ایک درخواست یہ ہے سب سے کہ واپسی میں کسی کی چیز کا نقصان، کسی کے سامان کا نقصان، راستوں میں چلنے میں تنگی کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ جو راستہ تنگ کرے گا یا جگہ راستہ بند کرے گا، جگہ کو تنگ کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی دین کی محنت قبول نہیں کی جائے گی. علماء نے 3 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے حدیث میں سے، جس پر پچھلے زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. عصر کی نماز قضا کرنے پر جان بوجھ کر، یہ حدیث ہے،
پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. نہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کے لیے اس کی بھی زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی جماعت میں نکل کر راستے کو بند کرے یا جگہ کو تنگ کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پچھلا سارا جہاد اور کوششیں سب ضائع ہو جاتی ہیں. اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ اس واپسی میں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اسٹیشنوں پر بھیڑ نہ کریں. نماز پڑھنی ہے تو ایسی جگہ پڑھیں جہاں لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو، کیونکہ ہمارے عمل سے کام بدنام ہوگا یا ہمارے عمل سے کام کا نام ہوگا. اگر ہمارے اخلاق ایسے ہیں تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع. بلکہ آج بھی ماشاءاللہ حکام ہمارے پاس آئے یہاں کے اور پولیس والے بھی آئے، سبھی متاثر تھے کہ اتنے سکون کے مجمع آ رہا ہے جا رہا ہے. ہم مزید اپنے اخلاق سے اور مزید اس بات کی کوشش کریں کہ ہر طبقہ ہمارے کام سے اور ہماری اس اجتماع سے خوش ہو، مطمئن ہو، کسی کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو. اس لیے واپسی میں گاڑیاں دوڑانا، آگے بڑھنا اور سیٹیاں بجانا یہ سب طریقے ہمارے طریقے نہیں ہیں. ہمیں تو سکون، وقار، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں بتانا ہے نا ہمارا کام یہ ہے. ہمیں تو بتانا ہے، ہم تو کام کی ذمہ داری ہے نا، کام کی ذمہ داری ہے نا. ہم عام پبلک تو نہیں ہے نا. ہمیں تو اپنے عمل سے بتانا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے. کریں گے انشاءاللہ اس کا اہتمام.